محترم ناظرین کرام، یہ آج کا ہمارا لائیو دینی سوال جواب پروگرام ہے۔ الحمدللہ 24واں یہ پروگرام ہے اور 24ویں یہ مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر جو دینی مسائل سیکھیں گے ان کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرما کر کے علم کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت کا پتہ نہیں چلتا، کیسے کیسے وقت گزر جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارا یہ پروگرام ہفتے میں ایک بار ہوتا ہے اور یہ سمجھیے کہ 24واں ہفتہ ہے۔ 24 ہفتے ہو گئے ہیں اس پروگرام کو شروع ہوتے ہوئے۔ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے مسئلے مسائل حل ہوئے ہیں اور دینی ان کو فائدہ ہوا ہے، تو اس لیے اس سے جڑے رہیں اور دینی جو بھی مسائل ہوں، سوال جواب ہوں، ان سے استفادہ کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی علم نافع عطا فرمائے اور ایک دوسرے کے کام آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی محتشم پاشا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہی تھا کہ چونکہ آج کل ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ آدمی کے پاس اتنا وقت نہیں رہتا کہ وہ کسی عالم کے پاس جائے، کسی مدرسے میں جائے، سوال لکھنے بیٹھے کاغذ پہ، پھر اس کو کہیں ای میل کرے یا لکھے، اتنا وقت نہیں رہتا۔ تو جن لوگوں کے سوالات ہوں تو وہ یہاں پر مختصر سوال جواب جو دلیل ہمارے ذہن میں ہوتی ہے تو دے دیتے ہیں، نہیں تو ہاں نہ میں اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بڑی ہی کامیابی کے ساتھ یہ پروگرام چل رہا ہے۔ آپ حضرات خود بھی اس سے جڑیں اور اپنے جاننے والوں کو بھی اس پروگرام سے جوڑتے رہیں، تاکہ جس کے دل میں جو سوال ہو دین کے تعلق سے اس کا جو ہے مسئلہ اسے معلوم ہو جائے، اس کو حل کر کے اس کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں۔ چونکہ شیطان آدمی کو وہیں سے گمراہ کرتا ہے جہاں اس کو علم نہیں ہوتا۔ جہاں آدمی کو کسی چیز میں کنفیوژن ہو، ڈاؤٹ ہو، تو وہیں شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیونکہ جب کسی بھی چیز کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ چیز اس طریقے سے ہے، حلال ہے یا حرام ہے، تو انشاءاللہ وہاں آدمی نہیں بہکے گا، نہیں بھٹکے گا۔ شیطان وہیں کوشش کرے گا کہ جہاں آدمی کو علم نہ ہو یا مکمل معلومات نہ ہو۔ اسی لیے دین کے مسائل پوچھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، مسائل کیسے بھی ہوں پوچھ لینا چاہیے۔ غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ان کے اوپر بھی احتلام سے غسل واجب ہے جیسے مردوں کے اوپر ہے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ نے ایسا نازک مسئلہ پوچھ لیا؟ تو کہنے لگے اگر یہ مسئلہ نہیں پوچھتی تھی تو پھر کیسے معلوم پڑتا کہ عورتوں کے اوپر اس صورت میں کیا ہوگا، واجب ہوگا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے دین کے مسائل پوچھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس لیے خود بھی جڑے، دوسرے حضرات کو بھی جوڑتے رہیں۔ جی شروع کرتے ہیں۔ محمد علی اعزازی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ اللہ کے احسان ہے، سب خیریت ہے۔ انوار خان، السلام علیکم میرے حضرت۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی محمد علی اعزازی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ سے بات کرنا ہے، آپ کس وقت فری ہیں؟ جی یہ سمجھیے ظہر کے بعد 2 بجے سے لے کر کے رات میں 10 بجے تک کے نمازوں کے اوقات چھوڑ کر کے آپ کبھی بھی ہمیں فون کر سکتے ہیں، واٹس ایپ وغیرہ پہ میسیجز وغیرہ کر سکتے ہیں، فیس بک وغیرہ پر جہاں پر بھی آپ کو سہولت ہو، جہاں پہ بھی آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں۔ فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، ٹیلی گرام وغیرہ ہے، تو یہاں پر آپ ہم سے جڑ کر کے اپنے سوال جواب جو بھی کچھ ہے آپ بات کر سکتے ہیں۔ جی سلمان فارسی کا سوال ہے، پہلا سوال ہے آج کا، حضرت قسطوں پر موبائل لینا جائز ہے یا نہیں؟ جی قسطوں پر سامان لینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ قسطیں متعین کر لی جائیں، کتنی قسط دی جائیں گی اور کتنی قسط جو ہے ہوں گی، کس طریقے سے اس کو بھرنا ہے۔ نیز ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر آدمی کبھی نہ بھر پائے وقت پر تو اس کے اوپر کوئی ایکسٹرا چارجز نہ لگیں، چونکہ جو چارجز لگائے جا رہے ہیں تو وہ سود کے زمرے میں آ جائے گا۔ باقی قسطوں پر جو ہے زیادہ میں ملتا ہے، نقد لیں تو کم ملتا ہے، تو اس کی علماء نے اجازت دی ہے کہ نقد کوئی چیز زیادہ کی ہے، ادھار نقد کم کی ہے، ادھار زیادہ کی ہے، تو اس کی علماء نے اجازت دی ہے۔ تو بس قسطیں متعین کر لی جائیں کہ اتنے مہینے ہوں گے، اتنی قسطیں ہوں گی، اتنا روپیہ دینا ہے، اور اگر نہ دے پائیں تو اس کی وجہ سے کوئی اس کے اوپر جرمانہ نہ لگتا ہو۔ نیز جو چیز ہم نے خریدی ہے اس کے اوپر ہمارا قبضہ ہو جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب تک کہ آپ قسطیں نہ دیں تب تک کہ آپ کا قبضہ نہ ہو، آپ کے ہاتھ میں نہ ہو، آپ کو ہینڈ اوور نہ کیا جائے۔ تو اگر یہ 2-3 شرطیں پائی جائیں تو پھر قسطوں کے اوپر موبائل ہو یا دوسری چیزیں ہوں خریدنے کی اجازت ہے۔ جی رضوانہ کوثر کا سوال ہے، پاکستان سے ہوں، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مذاق میں کہے کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے تو کیا ایسے کہنے سے طلاق واقع ہو جائے گی؟ یہ واقعہ تقریباً 15 سال پہلے کا ہے۔ جی دیکھیے چھوڑ دیا ہے، اگرچہ اس لفظ کو علماء نے جو ہے صریح شمار کیا ہے،
طلاق کی دو قسمیں ہیں، طلاق کنائی، طلاق صریح۔ طلاق صریح کا مطلب یہ ہے کہ آدمی صاف ستھرے سیدھے الفاظ میں یوں کہہ دے کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، تو یہ طلاق صریح ہوتی ہے۔ اور طلاق کنائی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس طرح کے الفاظ استعمال کرے کہ جس سے طلاق بھی مراد لی جا سکتی ہو اور کوئی دوسرا معنی مطلب بھی مراد لیا جا سکتا ہو۔ تو طلاق کنائی میں اکثر لوگ الجھ جاتے ہیں۔ اس کا آسان سا مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی قرینہ ہے طلاق کا، آدمی نے لفظ بولا لفظ کنائی، جیسے یہ چھوڑ دیا ہے، یہی لفظ لے لیجئے چھوڑ دیا ہے، تو اگر کوئی قرینہ ہے یہاں پر موجود ہے، قرینے سے مطلب یہ ہے میاں بیوی کا جھگڑا چل رہا تھا اور جھگڑے میں کہتا ہے میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تو اب ظاہر ہے ہم یہی کہیں گے کہ اس کی نیت چھوڑنے ہی کی تھی، تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہاں اس کے مراد طلاق ہی ہے اور ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر طلاق کا تذکرہ ہی نہیں چل رہا تھا، بس آدمی سے جیسے آپ نے کہا مذاق میں کہہ دیا ہے یا تو کوئی اور بات چیت چل رہی تھی، طلاق کی یا جھگڑے کی بات چیت نہیں چل رہی تھی، بس ایسے ہی آدمی نے کہہ دیا جاؤ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، جاؤ جہاں جانا ہے جہاں جانا چاہتے ہو، تو اس طریقے سے مذاکرہ طلاق نہیں تھا، کوئی نیت بھی نہیں تھی، کوئی دلالت بھی نہیں تھی، کوئی قرینہ بھی نہیں تھا طلاق کا یا چھوڑ دینے کا، پھر آدمی ایسے ہی بولتا ہے ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو اس لیے قرینہ اس بات کے اوپر علامت بنے گا، دلالت بنے گا کہ اس سے مراد طلاق تھی یا نہیں۔ تو اگر ہنسی مذاق میں سی بات چیت چل رہی تھی، چھوڑنے کی نیت نہیں تھی، تو پھر طلاق نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اگر لفظ طلاق اگر آدمی کہہ دے مذاق میں بھی میں نے تمہیں طلاق دے دیا ہے، تو پھر طلاق ہو جائے گی۔ یہ کنائی الفاظ کا حکم الگ ہے، صریح الفاظ کا حکم الگ ہے، تو اس لیے اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کو مذاق میں بھی نہیں کہنا چاہیے۔ جی عامر جی کا سوال ہے جہنم کا مقام کہاں ہے؟ جی جہنم ساتوں زمینوں کے نیچے ہے، جیسا کہ حدیث سے مفہوم ہوتا ہے کہ جہنم ساتوں زمینوں کے نیچے ہے اور جنت جو ہے وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ جی ایم ڈی اظہار کا سوال ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جو عورتیں مہیلا سمیتی سے جڑی ہوئی ہیں کیا وہ صحیح ہیں؟ جی مہیلا سمیتی یہ کیا چیز ہے؟ آپ ذرا اس کی وضاحت کر دیجئے تاکہ میں سوال سمجھ کر کے اس کا جواب دے سکوں۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیا کوئی کمیٹی ہے؟ کیا کوئی یونین ہے؟ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کیا چیزیں اس میں ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتی ہیں، اور کس وجہ سے آپ کو شک ہوا؟ تو یہ تمام باتیں لکھ کر کے بھیج دیجیے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو تفصیل آپ کو معلوم ہو وہ ہمیں بھی معلوم ہو، ہر جگہ ہر علاقے میں الگ الگ چیزیں ہوا کرتی ہیں، تو اس لیے کوئی اگر خاص آپ کے ذہن میں ہے تو پھر آپ اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی وضاحت کر دیا کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے، اس کے حکم سے آپ کو بتایا جا سکے۔ جی انصاری واحد کا سوال ہے قاسم العلوم والخیرات کا میننگ بتائیے۔ قاسم العلوم، قاسم کے معنی ہے تقسیم کرنے والا، علوم کے معنی یہ علم کی جمع ہے، قاسم العلوم کے معنی ہو جائے گا علم کو تقسیم کرنے والا، اور خیرات یہ خیر کی جمع ہے، اس کے معنی ہو جائے گا کہ علوم اور بھلائیوں کو تقسیم کرنے والا۔ قاسم العلوم والخیرات کا مطلب ہو جائے گا علم اور بھلائیاں تقسیم کرنے والا شخص جو بھی ہو۔ جی فیروز رضا صغیری ان کا سوال ہے بھینس کے انجیکشن کے ذریعے دودھ دوہنا کیسا ہے؟ جی علماء نے اس سے منع کیا ہے الا یہ کہ صرف یہی صورت ہو، بھینس اگر دودھ نہ دیتی ہو سوائے انجیکشن کے، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ ہو، تو پھر علماء نے اجازت دی ہے، نہیں تو اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں یہ بات یہاں پر خاص طور سے خیال رکھ لیجئے گا کہ یہ چیز گورنمنٹ کی طرف سے بین ہے، ہمارے پہچان کے ہیں، ان کو اس کیس میں ایسا الجھا دیا گیا تھا، لاکھوں روپے خرچہ بھی ہوئے، جیل بھی جا کے آنا پڑا اور بہت ساری دوسری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ تو اس طرح کے جو انجیکشن ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے بین ہے، اس کا خیال رکھیے گا۔ باقی جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اس صورت میں ایک جبر و اکراہ کی صورت پائی جاتی ہے، زبردستی والی، چونکہ جو انجیکشن کا جو اثر ہے جب وہ گردن میں لگاتے ہیں بھینس کے، تو اس کے اثر کی وجہ سے وہ پورا ادھر ادھر سے نچوڑ کر کے بھینس کے تھنوں میں آ جاتا ہے، تو ایک زبردستی اکراہ والی صورت پائی جاتی ہے، تو اس لیے علماء نے اس کو پسند نہیں کیا ہے الا یہ کہ یہی صورت ہو، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہ ہو، کوئی اور طریقہ ہی نہ ہو دودھ نکالنے کا، نہیں تو پہلے کوشش کرنی چاہیے، اگر ابھی نہیں دیا تھوڑی دیر بعد ٹرائی کریں، تھوڑا ان کا چارہ وغیرہ جو رہتا ہے اس کو تھوڑا زیادہ ڈالیں اور زیادہ ڈالیں، یا تو اس کے کوئی بچہ وغیرہ ہے اس کو پاس میں لے کر کے آئیں، کئی سارے طریقے ہیں، تو ان طریقے سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر تب بھی نہ نکلے تو پھر اس کی اجازت ہوگی، مجبوری میں آخری صورت میں بچنا چاہیے، ویسے بہتر یہی ہے۔ سلمان فارسی کا سوال ہے حضرت اسی کنڈیشن میں گاڑی بھی لے سکتے ہیں نا قسطوں پر؟ جی ہاں اسی کنڈیشن میں قسطوں پر گاڑی بھی لی جا سکتی ہے، گاڑی ہو، گھر ہو، مکان وغیرہ ہو، کچھ بھی ہو تو قسطوں پر اسی شکل میں لی جا سکتی ہے، کیونکہ اگر اس کی اجازت نہیں دیں گے تو وہ لوگ جو میڈیم کلاس سے ہیں یا غریب لوگ ہیں تو وہ مہنگی چیزیں افورڈ نہیں کر پائیں گے، مہنگی چیزیں واشنگ مشین ہے، فریج ہے، کولر ہے، دوسری مہنگی چیزیں ہیں، گاڑیاں وغیرہ ہیں، اگر قسطوں پر اجازت نہ دیں تو پھر وہ لوگ تو کبھی زندگی بھر خرید ہی نہیں پائیں گے، تو اس لیے علماء نے اجازت تو دی ہے کہ آدمی تھوڑا 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 کر کے دے دے، لیکن بس اس کی چند شرائط ہیں، ان شرائط کے لحاظ میں، ان شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے آدمی کوئی بھی چیز قسطوں کے اوپر خرید سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔
جی انصاری واحد، ان کا سوال ہے لائف انشورنس جائز ہے یا نہیں؟ جی نہیں، لائف انشورنس کو علماء نے اجازت نہیں دی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جان ہماری جان نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ قرآن کریم میں ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اس جان کو اللہ نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ لائف انشورنس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کو زندگی میں کبھی کوئی حادثہ پیش آیا، آدمی مر گیا تو اس کے بدلے میں رقم ملتی ہے، تو آدمی مر گیا ایکسیڈنٹ سے، اس سے اس سے، تو یہ ایک ڈاؤٹ فل چیز ہے، ہو سکتا ہے ویسا ہو اور ہو سکتا ہے نہ ہو، تو یہ ہو نہ ہو ایک ڈاؤٹ فل چیز ہے، ایک امر موہوم ہے، اور امر موہوم پر ہم کسی چیز کی بنیاد نہیں رکھ سکتے، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، تو اس وجہ سے علماء نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو اس وجہ سے لائف انشورنس کی علماء نے اجازت نہیں دی ہے، اور یہ چیز نہیں کرانی چاہیے، منع ہے۔ ایم ڈی اظہار کا سوال ہے کہ آپ بینک سے لون لینا جائز ہے؟ جی نہیں، لون لینے کی اجازت نہیں ہے بینک سے ہو، چونکہ لون کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ سودی معاملہ لے رہے ہیں، سودی قرض آپ لے رہے ہیں، اب وہ چاہے بینک سے ہو یا چاہے تو کہیں کسی بندے سے ہو، تو سودی قرض لینے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، لکھنے والے اور اس کے اوپر گواہ بننے والے سب کے اوپر لعنت فرمائی ہے، تو اس لیے سود والا معاملہ کرنا یا سودی معاملے میں ملوث ہونا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ آدمی کے پاس کھانے پینے کے بھی پیسے نہ ہوں، کسی کے پاس اپنے دوائی دارو کے ضرورت کے، کھانے پینے کے بھی کسی کے یہاں گھر میں فقر و فاقہ ہو، اور کہیں سے اس کے علاوہ قرض نہ ملتا ہو سوائے سودی قرض کے، تو پھر علماء نے مجبوری میں اجازت دی ہے، بیکاز الضرورات تبیح المحظورات، کی ضرورت کی وجہ سے کبھی کبھی ناجائز چیزوں کی بھی گنجائش نکالی جاتی ہے، تو آدمی کے گھر میں فاقے ہیں، کوئی بغیر سود کے قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے، دوائی کی ضرورت ہے اور کہیں سے پیسے کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں لاسٹ مجبوری ہے تو آخری سٹیج میں اجازت دی ہے، باقی بزنس بڑا کرنے کے لیے، گھر خریدنے کے لیے، گاڑیاں خریدنے کے لیے، یا کسی اور دوسری ضرورت کے لیے جس کو شرعی اعتبار سے ہم ضرورت نہیں شمار کریں گے، بس یوں کہہ لیں خواہشات کی تکمیل کے لیے، یہ بہترین لفظ ہے کہ خواہشات کی تکمیل کے لیے بینک سے لون لینے کی اجازت نہیں ہے، ہاں ضرورت ہے وہ بھی سخت ضرورت، تو پھر ایسی صورت میں اجازت دی ہے، جیسا کہ میں نے تفصیل آپ کو بتائی ہے۔ جی سلمان فارسی، شکریہ حضرت، اوکے۔ انصاری واحد، گاڑی کا انشورنس جائز ہے یا نہیں؟ جی گاڑی کے انشورنس کی علماء نے اجازت دی ہے، اور بہتر تو یہ ہے کہ نہ کرایا جائے، بہتر تو یہی ہے کہ گاڑیوں کا انشورنس نہ کرایا جائے، لیکن اس کی انشورنس کی اجازت دی ہے علماء نے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل آپ نئی گاڑی جب تک کہ نہیں لے سکتے جب تک کہ آپ اس کا انشورنس نہ کروا لیں، جب تک کہ آپ کی گاڑی روڈ پر آئے گی ہی نہیں جب تک کہ آپ انشورنس نہیں کروا لیتے، تو اس لیے علماء نے اجازت دی ہے کہ مجبوری ہے، اب آدمی کو گاڑی تو چلانا ہے، گاڑی تو لینی ہے، تو انشورنس بھی لازماً اس کا کرانا پڑے گا، تو مجبوری میں اس کی اجازت دی ہے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے ایکسیڈنٹ وغیرہ کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے تو پھر آدمی اتنی ہی رقم لے کہ جتنی اس نے جمع کی ہے، جتنی رقم اس نے جمع کی ہے تو کلیم کر کے اتنی ہی رقم لے، اس سے زیادہ رقم کا لینا اس کے لیے درست نہیں ہوگا۔ ایم ڈی غفران کا سوال ہے السلام علیکم، اگر کوئی شخص ٹھنڈ کی وجہ سے تیمم کر کے نماز پڑھے جبکہ پانی گرم کرنے والا کوئی نہیں ہے، ٹھنڈ بہت لگتی ہے، پیر ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اگر آدمی یہاں بھی سہولت ڈھونڈنے لگے تو سوال یہ ہے کہ پھر اللہ کی محبت کہاں گئی؟ اللہ کی محبت کہاں گئی؟ محبت تو اسی کا نام ہے کہ آدمی کو ٹھنڈ لگے یا کچھ اور لگے، آدمی بہر صورت وضو کر کے نماز پڑھے۔ دیکھیے جب اصل موجود ہو تو پھر تیمم تو اس کا خلیفہ ہے، تیمم جو ہے وہ نائب اور قائم مقام ہے، جب اصل موجود ہے اور اس پر عمل کر سکتے ہوں تو پھر تیمم کی اجازت نہیں ہوگی۔ کیا ہوگا؟ آدمی کو ٹھنڈ لگے گی، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، صرف آپ ہی نہیں ہیں، دنیا بھر کے لوگوں کو ٹھنڈ لگتی ہے، تو اس کی وجہ سے تیمم کی اجازت نہیں دی جائے گی، الا یہ کہ آدمی کی ہلاکت کا خطرہ ہو۔ اگر آدمی کی پانی استعمال کرنے سے آدمی کی ہلاکت کا خطرہ ہو، یا تو آدمی بیمار ہے اور بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں تو اجازت ہے، باقی یہ عذر قابل قبول نہیں ہے کہ ٹھنڈی ہے، ٹھنڈی لگے گی اور ہاتھ پیروں میں تکلیف ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو نارمل آدمی کو بھی ہوتی ہے، جو آدمی صحیح سلامت ہیں، صحت مند ہیں، وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں تو اتنی تکلیف تو ان کو بھی ہوتی ہے، تو اس لیے اس ٹھنڈ والی تکلیف کو گوارا کر کے جو آپ وضو کریں گے اور نماز پڑھیں گے، امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بہت زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے صرف مجبوری ہے کہ بھئی آدمی کے ہلاکت کا خطرہ ہو، بیمار ہو، بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہو، تب تو تیمم کی اجازت ہوگی، ورنہ تیمم کی اجازت نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے ہی وضو کیجئے، انشاءاللہ اس کے اوپر دوہرا اجر دیا جائے گا۔ جی انصاری واحد کا سوال ہے ذہن دماغ تیز کرنے کے
लिए जिस्मानी और रूहानी इलाज बताइए। जी, इसके लिए एक वजीफ़ा पढ़ लीजिए, सनुक़रिउका फ़ला तंसा, सनुक़रिउका फ़ला तंसा। ये चीज़ क़ुव्वत हाफ़ज़ा के लिए, याददाश्त के लिए बहुत बेहतरीन है, मुजर्रब है। इंशाअल्लाह इसको पढ़ते रहिए, या तो रोज़ाना 100 मरतबा कभी भी आप पढ़ लें, या तो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 10 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लीजिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी इसका फ़ायदा होगा। MD ग़फ़रान का सवाल है, अज़वाज मुतहरात के मुताल्लिक़ कोई किताब का नाम बता दीजिए। जी, सीरतुन नबी उठा करके आप देख लीजिएगा, सीरतुन नबी में इंशाअल्लाह जो अल्लामा शिबली नोमानी की है उसमें देख लीजिएगा, या सीरतुल मुस्तफ़ा उसका मुताला कर लीजिएगा, और या तो फिर जो है शेख ने फ़ज़ाइल आमाल में शुरू में जहाँ सहाबियात का तज़किरा है, सहाबा के वाक़यात का तज़किरा है, तो वहाँ पर मुख्तसर तफ़सील लिखी है अज़वाज मुतहरात की, तो वहाँ पर इंशाअल्लाह आप देख लीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगी। इलियास शाह, मुफ्ती साहब यूट्यूब से पैसा लेना कैसा है? जी, इस ताल्लुक़ से कि यूट्यूब की इनकम का क्या हुक्म है, हमारी मुकम्मल वीडियो मौजूद है। आपसे गुजारिश है कि आप वहीं जा कर के उसको देख लीजिए, वहाँ आपको तफसील से मिल जाएगा। यह मुख्तसर में जवाब दूंगा तो शायद आप मुकम्मल तरीके से समझ ना पाएँ जो है, तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि यूट्यूब से इनकम करना कैसा है, आप हमारे जो है यूट्यूब चैनल में जाके वीडियोज़ में जा कर के सर्च कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये वीडियो मिल जाएगी, वहाँ तफसील से हमने इसको मसले को बताया है। बाकी ये है कि चूँकि पैसे जो आते हैं वो हमें ऐड के आते हैं, हमारी वीडियोस पे जो ऐड चलते रहते हैं उनके हमें पैसे आते हैं, तो अगर ऐड जायज़ आ रहे हैं तब तो जायज़ है पैसे लेना, और अगर हराम आ रहे हैं, जैसे गाने हो गए, फिल्मों के ट्रेलर हो गए, या नंगे पुंगे जो और आते रहते हैं वो आ गए हैं, तो फिर उनकी क्या होगी, आपके लिए लेना दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन है कि आप उनको हटा नहीं सकते, तो फिर जो हमारा तरीक़ाकार है वो ये है कि एक अंदाज़ा लगा करके, मिसाल के तौर पे आपको यूट्यूब से एक रकम आई है तो 100 में से 40% रकम सदका कर दीजिए। एक अंदाज़ा लगा करके कि ज़्यादा रकम आपको जिस ऐड से आई हैं वो हराम ऐड थे या हलाल ऐड थे, तो फिर उतनी रकम उस हिसाब से अंदाज़ा लगा करके आप सदका कर दीजिए। यही हमारा भी तरीक़ाकार है। जी, अनीस अहमद का सवाल है, मुफ्ती साहब क्या मुर्गी के पंजे भी खाना जायज़ है? जी हाँ, मुर्गी के पंजे खाए जा सकते हैं, उनको अच्छे से साफ़ करके धुल करके उनको खाया जा सकता है, क्योंकि किसी रिवायत में, किसी हदीस में या किसी से इस सिलसिले में मनक़ूल नहीं है कि जिसने पंजे खाने को मना किया हो, इसलिए मुर्गी के पंजे को धो करके खाना जायज़ है, उसकी इजाज़त है। अच्छा, अंसारी वाहिद का सवाल है कि इंग्लिश एंड उर्दू लैंग्वेज के लर्न के लिए कोई बुक्स बताइए। जी, इंग्लिश उर्दू के नाम से तो बहुत सारी किताबें आती हैं, आप किसी कुतुबखाने में जाएंगे तो इंशाल्लाह वो आपको रहबरी कर देंगे, वो इंशाल्लाह आपको बता देंगे कि कौन सी किताबें हैं। बहुत सारी किताबें हैं, मेरे भी नाम जहन में नहीं है। मारूफ़ मोह अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद मुस्तकीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब कमर के दर्द का इलाज क्या है? कमर के दर्द के इलाज के लिए सूरह फ़ातिहा 7 बार किसी तेल पर पढ़ लीजिए, बेहतर है जैतून का तेल हो, जैतून के तेल के ऊपर सूरह फ़ातिहा 7 बार पढ़ लीजिए, कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार पढ़ लीजिए, और ऐसे ही आयतुल कुर्सी 3 बार पढ़ लीजिए। सूरह बकरा का पहला रुकू और आखिरी रुकू एक बार पढ़ लीजिए, और अव्वल और आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, उस तेल के ऊपर दम कर लीजिए और उस तेल का मालिश कीजिए। बेहतर है कि आप रोज़ाना रात में सोते हुए उसकी मालिश कर लें या किसी से करवा लें, तो कम से कम 1 महीना इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह आपको उससे फ़ायदा होगा। जी, सलीम क्या है, सैम एहसान का सवाल है, मेरा सवाल बड़ा हो क्या कह रहे हैं, मेरा सवाल बड़ा हो जो चार्ट में पूरा नहीं आ रहा। अच्छा, तो अगर आपका सवाल बड़ा है तो उसको 2 हिस्सों में आप लिख लीजिए। अगर चैट में नहीं आ रहा है इतना बड़ा सवाल तो 2 हिस्सों में आप करके उसको लिख लीजिए, आधा अभी लिख लीजिए, आधा फिर थोड़ा बाद में लिख दीजिएगा, साथ साथ कॉपी पेस्ट कर दीजिए। जी, जावेद ख़ान, मुफ्ती साहब भैंस की कुर्बानी जायज़ होने की दलील दीजिए। जी, इसलिए कि देखिए, बकरा जो लफ्ज़ है अरबी के अंदर, उसी के अंदर गाय भी आती है, भैंस भी आती है। बकरा जो लफ्ज़ है तो वो गाय और भैंस दोनों के ऊपर इस्तेमाल होता है, दोनों के ऊपर बोला जाता है। तो इसलिए अगरचे जामूस उसके लिए लफ्ज़ आता है, भैंस के लिए अलग से जामूस लफ्ज़ भी आता है, लेकिन बकरा गाय और भैंस दोनों को शामिल है, इसलिए उलमा ने उसके अंदर भी उसकी इजाज़त दी है। नीज ज़ाहिर सी बात है कि जब हम आम दिनों में भैंस का गोश्त खाते हैं तो जब उसकी वैसे कुर्बानी हो सकती है तो फिर कुर्बानी क्यों नहीं हो सकती। हम आम लोग जो है वो आम दिनों में भैंस का गोश्त खाते हैं, क्योंकि हर जगह गाय का जो है दस्तयाब नहीं होता, और आजकल तो गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी भी है, तो लोग क्या काटते हैं, बैल काटते हैं या तो भैंस वगैरह ही काटते हैं, बल्कि अक्सर जगहों पे भैंस ही काटते हैं। तो जब हम आम दिनों में भैंस का गोश्त खाते हैं तो भला उसकी कुर्बानी क्यों जायज़ नहीं होगी, ये बात समझ से बाहर है।
اب اس کے اوپر تو دلیل ان لوگوں کو دینی چاہیے جو ناجائز کہتے ہیں کہ دیکھیے بقرہ کی تو ہو جائے گی، گائے کی تو ہو جائے گی، مگر بھینس کی نہیں ہوگی، کیوں؟ دلیل ان کو دینا چاہیے، چونکہ سوال ان کا ہے، دلیل دعویٰ ان کا ہے کہ بھینس کی نہیں ہوگی، تو دعویٰ ان کا ہے تو دلیل ان کو دینی چاہیے۔ ہماری تو موٹی سی دلیل ہے کہ بقرہ کے اندر بھینس بھی آتی ہے اور گائے بھی آتی ہے، تو اس لیے دونوں کی ہو جائے گی۔ باقی اگر آپ فقہا کے اقوال دیکھیں گے، بہرحال یہ مختلف ہی مسئلہ ہے، اگرچہ جو لوگ اس کے عدم جواز کے قائل تھے بعد میں انہوں نے بھی اس کا اقرار کر لیا ہے کہ ہاں اس کی بھی ہو سکتی ہے، اور ان کے علماء نے بھی کتابیں لکھی ہیں کہ بھینس کی قربانی ہو جائے گی۔ تو کتابیں بھی ہیں، وہاں آپ کو اس کے بارے میں مزید اقوال ائمہ فقہا مل جائیں گے اور مزید تفصیلات اس کے اندر آپ کو مل جائیں گی۔ جی اور کیا کہہ رہے ہیں، کئی سارے سوال آ گئے۔ یاسین بھائی کا سوال ہے عمل کثیر کسے کہتے ہیں؟ جی عمل کثیر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایسا عمل کرے کہ جس سے دیکھنے والا دوسرا یہ سمجھے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے۔ عمل کثیر کا معنی اگرچہ کثیر کے معنی ہے زیادہ، عمل کثیر کا مطلب ہو جائے گا بہت زیادہ عمل کرنا، یعنی آدمی نماز میں اور کھجا رہا ہے اور اتنی دیر تک کھجا رہا ہے کہ دوسرا دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں ہے ہی نہیں، یہ تو بس کھڑا کھجا ہی رہا ہے۔ آدمی دونوں ہاتھ چھوڑ کر کے کوئی اور کام کرنے لگے تو آدمی یہ سمجھے گا کہ بھئی یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو عمل کثیر کا مطلب یہ ہے آدمی کسی ایسے عمل میں لگ جائے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ بندہ نماز میں نہیں ہے۔ محمد عارف کا سوال ہے مدرسے کی دکان کا کرایہ میں سے مسجد میں دینا کیسا ہے جبکہ مسجد و مدرسے کا ذمہ دار ایک ہی ہے؟ مسجد و مدرسے کے ذمہ دار کا ایک ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ مدرسے کی جو انکم ہے اس کو مدرسے میں لگایا جائے، جو مسجد کی انکم ہے اس کو مسجد میں لگایا جائے۔ ہاں اگر ایک جگہ انکم لگانے کے بعد میں پھر بھی وہ رقم بچ جاتی ہے اور خطرہ یہ ہے کہ اگر اس کو کہیں نہیں لگایا گیا تو وہ ضائع ہو جائے گی، تو پھر علماء نے اجازت دی ہے مجبوری میں کہ پھر مدرسے کی رقم مسجد میں یا مسجد کی رقم مدرسے میں لگائی جا سکتی ہے، جبکہ دونوں کے دونوں وقف ہوں، مدرسہ بھی وقف ہو، مسجد بھی وقف ہو۔ انیس احمد کا سوال ہے امام کی تنخواہ اس وقت میں شریعت کے مطابق کتنی ہونی چاہیے؟ اس وقت جو ائمہ حضرات کی تنخواہیں بڑی کم ہیں، بہت کم ہے، یہ کہہ لیجئے کہ ان کا صحیح سے گھر خرچ بھی نہیں چلتا، چونکہ میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں، میں بھی امام ہوں، تو اس لیے مجھے اچھے سے پتہ ہے اور ائمہ حضرات کے دکھ درد کا اچھے سے احساس ہے، خاص کر کے لاک ڈاؤن کا جو زمانہ گزرا ہے جیسے لوگوں کے حال و احوال آئے ہیں، تو اس لیے میں اچھے سے سمجھتا ہوں۔ اور یوں کہہ لیجئے کہ اگر یہی حال رہا امت کا، اماموں کی تنخواہیں نہیں بڑھائی گئی تو اس کے دو نقصان ہوں گے۔ پہلا نقصان تو یہ ہوگا کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ امامت لائن کو چھوڑ کر کے بزنس کے اندر، تجارت کے اندر چلے جائیں گے، کیونکہ جب ضروریات پوری نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کہیں تو جائے گا۔ تو پہلی اس کا نقصان تو یہ ہوگا کہ اگر امام لوگ مسجدیں چھوڑ کر کے بزنس میں لگ گئے، کاروبار میں لگ گئے، تو مسجدوں میں نماز کون پڑھائے گا؟ اور دوسرا نقصان اس کا یہ ہوگا کہ آگے ہمارے بچے حافظ قرآن اور امام نہیں بنیں گے، کیونکہ ان کے ذہنوں میں شروع سے بات بیٹھ جائے گی کہ امامت میں اس لائن میں پیسہ نہیں ہے، اس میں تو ضرورت ہی پوری نہیں ہوتی، تو میں حافظ کیوں بنوں، میں مولوی کیوں بنوں جبکہ میری ضروریات ہی پوری نہیں ہوں گی۔ تو یہ دو اتنے بڑے نقصان ہیں کہ جو آنے والی ہماری جو نسلیں ہیں شاید وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جائیں، اور شاید کہ کوئی نکاح پڑھانے والا، نمازیں پڑھانے والا، نماز جنازہ پڑھانے والا، ایصال ثواب کرنے والا آپ کو کوئی نہ ملے۔ تو یہ اتنا بڑا نقصان ہے اگر ہم نے بر وقت اس کا تدارک نہیں کیا گیا، ہم نے علماء کی تنخواہیں اتنی نہیں بڑھائی کہ ہمارے بچوں کو رشک ہو اور ہم یہ کہیں کہ کاش میں بھی وہ بن جاتا۔ یہاں پر آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں، ایک ملک ہے، میرے ذہن میں یاد نہیں آ رہا ہے، شاید جرمنی ہے یا کوئی اور ملک ہے، وہاں کے تعلق سے میں نے یہ سنا ہے کہ سب سے زیادہ وہاں پر تنخواہیں ٹیچر لوگوں کی ہوتی ہیں، جو اساتذہ ہیں تو ان کی تنخواہیں وہاں پر بہت زیادہ ہیں، سب سے زیادہ انجینئر ہے، بینک میں کام کرنے والے ہیں، جگہ جگہ پر کام کرنے والے ہیں، لیکن سب سے زیادہ تنخواہیں اساتذہ حضرات کی ہیں۔ تو ایک مرتبہ جو بقیہ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے دھرنا دیا اور یہ کہا کہ ہماری تنخواہیں بھی استاذوں جو ٹیچر ہیں ان کے برابر ہونی چاہیے، دھرنا دیا، ان لوگوں نے احتجاج کیا۔ تو وہاں کے جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے یہ کہا کہ میں کیسے تمہاری بات مان لوں، میں کیسے تم کو ان کے برابر کر دوں جن سے تم پڑھ کر کے آئے ہو، کوئی انجینئر ہو، بینک میں ہو، ڈاکٹر ہو، لائر ہو، وکیل ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ تو وہ پڑھا کس سے ہے؟ استاذ سے ہے۔ تو اس کا بڑا پیارا جواب تھا کہ میں کیسے تم کو ان کو برابر کر دوں جبکہ تم ان کے شاگرد ہو، انہی سے پڑھ کر کے آئے ہو۔ کہتے ہیں کہ اس ملک میں استاذ ہونا بڑے فخر کی بات ہے، استاذ ہونا بڑے فخر کی، عزت کی بات ہے، اور لوگ ترستے ہیں اپنے بچوں کو، یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ ٹیچر بن جائے، استاذ بن جائے، کیونکہ اس کی جو رسپیکٹ ہے، جو ویلیو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، سب سے اوپر ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں کیسے تم کو اور اساتذہ کو برابر کر دوں جبکہ تم ان اساتذہ سے ہی پڑھ کر کے آئے ہو، تمہارے استاذ ہیں تو یہ تم سے اوپر ہی رہیں گے، تنخواہ میں بھی، عزت میں بھی، مقام و مرتبے میں بھی۔ بڑا پیارا جواب تھا، ہمارے ذمہ دار حضرات کو بھی اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اساتذہ کی تنخواہیں بڑھانی چاہیے۔ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں کو یہ دیکھا ہے کہ کسی زمانے میں جب کہ 10 روپے کی بڑی ویلیو ہوا کرتی تھی تو کہتے ہیں کہ ان کی تنخواہیں 10 روپے تھی، اور جب کہ 8 روپے میں بھینس آ جاتی تھی،
10 روپے تنخواہ تھی اور 8 روپے میں بھینس آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج بھی ہم ایک بھینس خریدنے جتنی تنخواہیں علماء کی متعین کر دیں تو وہ تقریباً 50,000 60,000 روپے بیٹھے گی، چونکہ 40-50 ہزار روپے سے کم بھینس نہیں آتی میڈیم والی، اور جو یہ لوگ دودھ والے جو لوگ ہیں وہ جو خریدتے ہیں وہ 80 ہزار 90 ہزار کی بھینسیں خرید کر کے لے کے آتے ہیں دودھ دینے والی۔ تو اگر یوں کہا جائے کہ وہ زمانے میں 10,000 تنخواہ آج کی 10 روپے تنخواہ آج کے 1 لاکھ کے برابر ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، کوئی غلط نہیں ہوگا۔ بات لمبی ہو رہی ہے، تھوڑی سی معذرت چاہتا ہوں، مگر یہ عنوان ایسا ہے کہ اس پہ بولنے کی ضرورت ہے۔ جب تک بولیں گے نہیں، بتائیں گے نہیں، سمجھائیں گے نہیں، تب تک شاید بات دماغ میں نہیں آئے گی۔ تو اس لیے وہ چاہے مدرسے کے اساتذہ ہوں اور وہ چاہے مسجد کے ائمہ خطبہ علماء حضرات ہوں، ان کی تنخواہیں بڑھانے کی ضرورت ہے، ورنہ یاد رکھیں ایک دن وہ آئے گا کہ یہی علماء مسجدیں چھوڑ کر کے کاروبار بزنس میں لگ جائیں گے، پھر آپ کی نمازوں کا اللہ ہی حافظ ہے، پھر آپ نمازیں کس کے پیچھے پڑھیں گے آپ خود سوچ لیجئے، آپ کے نکاح کون پڑھائے گا آپ خود سوچ لیجئے، چونکہ مولانا صاحب تو عالم صاحب تو بزنس میں لگے ہوئے ہوں گے، ایسے ہی آپ کے بچے بھی حافظ نہیں بنیں گے، چونکہ ان کے دماغوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہوگی کہ ملا گری میں مولانا کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، ان کے پاس کیا 5-7 ہزار روپے ہوتی ہے، اس میں کہاں گھر کے خرچے چلتے ہیں، تو پھر وہ علماء نہیں بنیں گے، پھر وہ ایسے ہی دنیا دار بنیں گے۔ تو یہ 2 اتنے بڑے نقصان ہیں جس کا مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے، اور آگے چل کر کے فیوچر میں مستقبل میں اتنا بڑا نقصان ہے کہ شاید ہماری آنے والی نسلیں ایمان سے ہی محروم رہ جائیں، ان کو کلمے کا پتہ بھی نہ ہو۔ یہ تو آج کے زمانے میں ہم نے اپنے حالات میں دیکھے ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا کیونکہ اس کو آتی ہی نہیں ہے۔ تو اگر یہی حال رہا تو پھر ظاہر سی بات ہے بیچارے علماء بھی کہاں جائیں گے، بزنس میں جائیں گے، کاروبار میں جائیں گے، اور ہماری مسجدیں خالی رہ جائیں گی۔ تو اس لیے ائمہ حضرات کی تنخواہ بڑھانی چاہیے، مدرسے میں اساتذہ کی تنخواہ بڑھانی چاہیے، اور مسجدوں میں علماء خطبہ حضرات کی تنخواہ بڑھانی چاہیے، ورنہ پھر بس بڑا ہی مشکل ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کو سمجھ عطا فرمائے، اور ان کا دکھ درد سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ آخر ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں، ان کی بھی فیملی ہے، ان کے بھی رشتہ دار ہیں، شادی میں جانا، لین دین کرنا، رشتہ داریاں نبھانا، ہدیے دینا، گفٹ دینا، ان کی بھی وہی سب ضروریات ہیں جو ہماری عام آدمیوں کی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے سمجھنا چاہیے اور تنخواہوں میں اضافہ کرنا چاہیے، اتنا اضافہ کرنا چاہیے کہ وہ بے نیاز ہو کر کے، وہ تنخواہوں سے بے فکر ہو کر کے وہ جہاں چاہے جیسے چاہے پڑھا سکے، جس طریقے سے چاہے پڑھا سکے۔ تو بہرحال معذرت چاہتا ہوں، بات تھوڑی لمبی ہو گئی۔ اچھا، کام یہ ہو گیا جی۔ اور اگلا سوال کیا ہے؟ ہاں، سمیع قیصر کہہ رہے ہیں مولانا مجھے دارالعلوم کے بارے میں بتائیے کہ اس سال رمضان میں ایڈمیشن ہوگا یا نہیں، پلیز بتائیے۔ جی ابھی تک تو میرے بھی علم میں نہیں ہے، انشاءاللہ جیسے کوئی مشورہ ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا دارالعلوم کے تعلق سے۔ معروف محو کا سوال ہے، والد محترم کی طبیعت ناساز ہے، دعا کی درخواست ہے۔ جی اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ، صحت عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، آمین۔ آپ سب حضرات بھی بھائی دعا کریں ان کے حق میں۔ جی سلمان فارسی کا سوال ہے، حضرت چادر کے ایک حصہ ناپاک ہے پر سوکھ گیا ہے تو اسی چادر کے دوسرے حصے پر نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جی اگر بہت بڑی چادر ہے کہ یہ حصے کی ناپاکی اس حصے تک سرایت نہیں کرتی ہے، تو اگر بہت بڑی چادر ہے تو پھر جو پاک حصہ ہے اس کے اوپر نماز ہو جائے گی، اور اگر چھوٹا کپڑا ہے تو پھر اس کو دھل لینا چاہیے۔ فرحت خان کا سوال ہے، السلام علیکم، بینک سے کبھی کبھی کچھ رقم کٹ جاتی ہے، کبھی تو سروس چارج ہوتا ہے لیکن کبھی بلا وجہ کاٹ لیتے ہیں، تو کیا اس رقم کو انٹرسٹ کے طور پر مان سکتے ہیں یا نہیں؟ جی نہیں مان سکتے، چونکہ بینک والے، ہمارا بھی بینک میں اکاؤنٹ ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو وہ لوگ کاٹتے ہیں تو کبھی تو وہ جو اے ٹی ایم ہوتا ہے اس کے چارجز کاٹتے ہیں، کبھی سالانہ ان کی جو وہ رہتی ہے تو اس کے، یعنی کچھ نہ کچھ جو وہ رقم کاٹتے ہیں بتا کر کے کاٹتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کے عوض میں آپ کی رقم کاٹی ہے، تو وہ جو رقم کاٹتے ہیں وہ ان کی محنت کا معاوضہ ہوتا ہے۔ اور یوں کہہ لیجئے جب ہم بینک میں کھاتہ کھولتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، بینک کی اگر آپ ٹرم کنڈیشن پڑھیں گے شروع میں جب آپ بینک میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، یہ الگ باتیں ہم لوگ نہ پڑھیں، ٹک 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 ہم لوگ کرتے چلے جائیں، لیکن بہرحال ان کا رول کے حساب سے، ٹرم اینڈ کنڈیشن کے حساب سے ان کے لیے وہ رقم کاٹنا بھی درست ہے، اس کا استعمال بھی درست ہے، اس لیے آپ اس رقم کو انٹرسٹ نہیں، اس میں انٹرسٹ میں شمار نہیں کر سکتے۔ انصاری واحد کہہ رہے ہیں دل میں ڈر اور خوف رہتا ہے، دل میں اور ڈر خوف رہتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید یا تو آپ کو مال سے محبت ہے یا تو دنیا سے محبت ہے، تو آپ اپنا تعلق اللہ سے لگا لیجئے، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیجئے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ افضل الذکر ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کیجئے، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجئے، انشاءاللہ ان دونوں عمل کی برکت سے دل سے خوف نکل جائے گا۔ جی مد اور سا کی مقدار بتا دے وضو کا پانی میں۔ جی محمد طاہر بھاٹی، جی ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اس کی مقدار کیا ہے، میں آپ کو انشاءاللہ بعد میں بتا دوں گا، کلو کے حساب سے کتنا بیٹھے گا بھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ایم ڈی اظہار،
महिला समिति का मतलब ये है कि 10 औरतों का ग्रुप होता है और वो 10 औरतें हर हफ्ते 10-10 रुपये जमा करते हैं और जब कोई इस ग्रुप से कर्ज़ा लेता है तो उसे किस्तों में सूद के साथ लौटाना पड़ता है। जी नहीं, इसकी इजाज़त नहीं होगी चूँकि इसमें सूद आ गया है, तो इसलिए उनका आपस में जमा करना भी, चूँकि उसमें भी ये नीयत शामिल रहती है कि हमें सूद आएगा जिन लोगों ने जमा किया है, तो चूँकि उनकी नीयत ही सूद की होती है, तो इसलिए इस तरीके से ये ग्रुप बनाना और उसमें जमा करना, फिर उसको सूद पर कर्ज़े पर देना और वापसी में सूद लेना, तो इसकी इजाज़त नहीं होगी चूँकि सूदी मामला किसी भी एतबार से उसकी इजाज़त नहीं है। रफ़ीक़ अहमद मिस्त्री, अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अनीस अहमद का सवाल है, कब्रिस्तान के पैसा मस्जिद में लगा सकते हैं या नहीं, और मस्जिद का कब्रिस्तान में लगा सकते हैं या नहीं, मुकम्मल मसला बता दीजिए। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इसलिए दोनों का पैसा एक दूसरे में इस्तेमाल ना किया जाए। मस्जिद का पैसा मस्जिद में और कब्रिस्तान का पैसा कब्रिस्तान में ही लगाया जाए, एक दूसरे में इस्तेमाल ना किया जाए। जी असद कंप्यूटर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मिक़दार पानी में वज़ू और गुस्ल करते थे? जैसा कि हमने पढ़ा है, वज़ू एक मुद में और गुस्ल एक सा में फरमाते थे, क्या ये सही है? जी ये तो आपने सही पढ़ा है, अलबत्ता मुद और सा की मिक़दार क्या है वो अभी मेरे जहन में नहीं है, इंशाअल्लाह मैं आपको बाद में देख के बता दूँगा। नदीम अख्तर, अस्सलाम वालेकुम, लेट कर और बेवज़ू सीरत की किताब पढ़ सकता हूँ? जी हाँ, आप पढ़ सकते हैं, चूँकि वज़ू ज़रूरी है कुरान करीम के लिए। दीनी किताबें जो और दूसरी किताबें हैं उनके लिए वज़ू ज़रूरी नहीं है। सीरत की किताब है तो अदब का तकाज़ा तो यही है कि आप बावज़ू पढ़ें, लेकिन बहरहाल अगर आप बेवज़ू भी पढ़ेंगे तो इजाज़त है। मोहम्मद नोमान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहतशिम पाशा, सही कहा हज़रत, अल्लाह हमें अपने इमामों की कदर करने वाला बनाए। जी आमीन सुम्मा आमीन। एम ए हसन क्या कह रहे हैं, गाड़ी की इंश्योरेंस के कारोबार के बारे में जायज़ है या नहीं? इंश्योरेंस से बचना ही चाहिए जहाँ तक भी मुमकिन हो सके। हाँ, अगर आपका ये है कि आप दूसरे की गाड़ियों का इंश्योरेंस करवाते हैं तो चूँकि इसमें आपकी मेहनत रहेगी, आपको कंपनी में जाना, बैंक में जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना रहेगा, तो चूँकि डॉक्यूमेंट्स फिल करना है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए आप अपनी मेहनत का मुआवजा ले सकते हैं इस सिलसिले में। देखिए ये कि हम गाड़ी का, अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवा सकते हैं या नहीं, तो जहाँ ज़रूरी है तो फिर वहाँ उलमा ने इजाज़त दी है, अब मजबूरी है। राक़िब पटेल, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स दहेज लेने से मना कर दे फिर भी बीवी के घर वाले ना माने और दहेज दे दें तो गुनहगार शौहर होगा, और जब ससुराल जाते हैं तो सलामी देते हैं, मतलब पैसे, तो जी ये सलामी वाला जो सिस्टम है ना, इसमें बहुत सारी बुराइयां होती हैं। हमने देखा है कि जब बंदा सलामी पे जाता है तो घर की जो मस्तूरात होती हैं, औरतें होती हैं, सब इकट्ठी हो जाती हैं, फिर ये खाला है, ये फूफी है, ये चाची है, ये ताई है, ये नानी है, ये मामी है, सब आती हैं, उसके सर पे हाथ रखती हैं, बड़ी बूढ़ी औरतें, उसको पैसे देते हैं। नीज़ मोहल्ले पड़ोस की सारी औरतें आती हैं कि देखेंगे दूल्हा कौन है, दूल्हा कौन है, और इधर से दूल्हे के साथ में भी उसके 2-4 दोस्त जाते हैं। तो हमने यहाँ तक की नौबत देखी है कि सलामी पे जाने की वजह से रिश्ते टूट गए, बारात वापस आ गई, लड़ाई झगड़े हो गए, क्योंकि उस मौके पर जो बेहयाई फैलती है, जो फहाशी फैलती है, जो औरतों मर्दों का इख्तिलात होता है, उसकी वजह से बड़ी बड़ी बुराइयां जन्म लेती हैं। तो इसलिए इस तरीके से सलामी पे जाना ही दुरुस्त नहीं है। और लोग जो इस सिलसिले में एक्सक्यूज़ देते हैं कि जी पहचान हो जाएगी, कहीं मिल गया तो कैसे पहचानेंगे, ये सब बेफालतू की बातें हैं, बेफ़ायदा बातें हैं। तो इस तरीके से सलामी पे जाना जहाँ पर ये कह लीजिए औरतों मर्दों का इख्तिलात हो, बेहयाई हो रही हो, बेपर्दगी हो रही हो, तो वहाँ पर जाना ही दुरुस्त नहीं है। पैसे लेने की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर सिर्फ ससुराल में चले गए जहाँ पर सास है, तो चूँकि सास तो महरम है, तो सास के सामने जाना, वो पैसे दे तो वो लेना बतौर हदिये के, उसकी इजाज़त होगी। बाकी इसके अलावा मोहल्ले पड़ोस की औरतों का आना, सबसे इंट्रोडक्शन कराना, पैसे देना और हंसी मजाक करना, वो टाइम पे हंसी मजाक बड़ी होती है, बड़ी शरारतें होती हैं, तो ये तमाम के तमाम अमाल नाजायज़ होंगे। इन सब से बचना चाहिए। मुआशरे के अंदर बड़ी बड़ी बुराइयाँ इससे फैल रही हैं और हमने बड़े बड़े हादसे होते हुए देखे हैं इस मौके पर, इसलिए इससे बचना चाहिए। रह गई बात दहेज़ की, तो देखिए जहेज़ लेने की तब इजाज़त है, लेने की असल में जहेज़ क्या है? जहेज़ की तारीफ़ ये है कि माँ बाप जो सामान अपनी बेटी को दें बतौर इस्तेमाल के, कि बेटी घर में जा रही है तो उसके इस्तेमाल के बर्तन हैं, कपड़े हैं, दूसरी चीज़ें हैं, इसका नाम जहेज़ है। जहेज़ के माना ये हैं कि माँ बाप जो अपनी बेटी को सामान दें। तो माँ बाप तो अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ करते ही हैं कि दूसरे घर में जा रही है तो खाने पकाने के बर्तन वगैरह। इसकी शर्त ये है कि माँ बाप साहिब हैसियत हों, बिना किसी से कर्ज़ लिए
اور دنیا کے رسم و رواج سمجھے بغیر ضرورت کا سامان جو دے دیں تو بیٹی کے لیے، لڑکی کے لیے ان کو لے کر کے آنے کی اجازت ہوگی، لیکن جس سامان کو خریدنے میں ان کو قرضہ لینا پڑے، بینک میں جانا پڑے، گھر گروی رکھنا پڑے، اپنے زیورات گروی رکھنے پڑے، تو یاد رکھیے کہ وہ جہیز پھر جہیز نہیں ہے، پھر وہ ماں باپ کے لیے زندگی بھر کا ناسور بن جاتا ہے۔ تو اس کو زبردستی کر کے منع کر دینا چاہیے شروع ہی میں، جب آپ رشتے کی بات کرتے ہیں، طے کرتے ہیں۔ لڑکے والوں کو چاہیے ان سے کہ بھئی ہمیں آپ بیٹی دے رہے ہیں، 18-20 سال تک آپ نے اس کو پالا پرورش کیا، ہمیں صرف بیٹی چاہیے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ تو اسی وقت منع کر دیجیے، آپ اسٹرکٹلی منع کر دیجیے کہ دیکھیں اگر سامان آئے گا تو واپس ہم آپ کے گھر ہی پھینکوا دیں گے، اس کو ہم کو نہیں چاہیے، اللہ نے ہمیں سب دیا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ خاموش رہ گئے، پھر بعد میں کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے دلوا دیا، زبردستی دلوا دیا، اب ظاہر ہے جب انہوں نے خرید لیا ہے تو وہ کہاں لے کے جائیں گے، تب تو آپ ہی کو دیں گے نا وہ۔ تو اس لیے رشتے کے وقت ہی اس چیز کو اسٹرکٹلی منع کر دیا جائے سختی کے ساتھ میں کہ ہم کو نہیں چاہیے، صرف بیٹی چاہیے، آپ بیٹی دے دیجئے، یہی ہمارے لیے بڑے احسان کی بات ہے، جو ہمارا گھر چلائے گی، جو آگے چل کر کے ہماری نسل چلائے گی۔ کسی نے بڑی بہترین بات کہی ہے کہ اگر مالدار آدمی اپنی بیٹی کو جہیز دیتا ہے تو وہ معاشرے پر ظلم ہے۔ اپنی بیٹی کو مالدار دے سکتا ہے پھر بھی دے رہا ہے تو یہ معاشرے کے اوپر ظلم ہے، کیونکہ اس کی دیکھا دیکھی غریب لوگ اس کے اندر آ جائیں گے، اور اگر غریب اپنی بیٹی کو دیتا ہے تو یہ اس کے خود کے اوپر، خود کی جان کے اوپر ظلم ہے۔ تو اس لیے جہیز جیسی لعنت سے بچنا چاہیے جہاں تک بھی ممکن ہو۔ اللہ ہے کہ کسی نے کوئی صاحب حیثیت اپنی بیٹی کو دے دیا ہے بغیر رسم و رواج سمجھے، اور کوئی زیادہ کاسٹلی سامان بھی نہیں ہے، مہنگائی کا سامان بھی نہیں ہے، تو پھر اس کی اجازت ہوگی، چونکہ وہ تو بیٹی کا ہے اور بیٹی کو لوگ دیتے ہی ہیں، لیکن بچنا چاہیے تاکہ معاشرے سے اس برائی کا خاتمہ ہو جائے۔ اور غریب لوگ جو اس کے اندر پیسے جا رہے ہیں، مقروض ہوتے جا رہے ہیں کہ ماں باپ کا گھر بکا تو بیٹی کا گھر بسا، کتنی بری رسم ہے یہ رسم جہیز بھی۔ تو اس لیے اس جہیز جیسی لعنت کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ الیاس شاہ کا سوال ہے، مفتی صاحب میرے چینل کو پروموٹ کر دیں، حدیث اپلوڈ کرتے ہیں۔ جی بھائی یہ الیاس شاہ ہے، ان کا جو بھی چینل ہوگا آپ اس کی وزٹ کر لیں ایک بار، اگر آپ کو مفید لگتا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سبسکرائب بھی کر لیا کریں۔ جی مصور احمد کا سوال ہے، غسل واجب ہونے کے بعد غسل جب کر لیتے ہیں تو پھر اعلی تناسل سے گاڑھا پانی نکلتا ہے تو کیا دوبارہ غسل کرنا ہوگا؟ جی اگر غسل کرنے کے بعد میں کچھ پانی نکل آئے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوگا، چونکہ یہ منی کا قطرہ نہیں ہے، یا منی کا اگر قطرہ ہے بھی تو یہ شہوت کی وجہ سے نہیں نکلا ہے، چونکہ منی شہوت کے ساتھ نکلتی ہے تو اس کی وجہ سے علماء نے غسل کو واجب قرار دیا ہے۔ اور جب آپ نے غسل کر لیا ایک مرتبہ اچھے طریقے سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو منی تھی وہ تو نکل آئی، وہ تو پاک ہو گئی۔ اب جو یہ بیچ میں کہیں قطرہ اٹکا رہ گیا تھا، کہیں چھوٹ گیا تھا، تو یہ عذر کی وجہ سے ہے، اور یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہے یا کمزوری کی وجہ سے ہے، تو اس لیے غسل کرنے کے بعد میں اگر کوئی قطرہ آ جائے تو پھر اس کی وجہ سے دوبارہ غسل کی حاجت نہیں ہوگی، دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پہلا غسل ہی کافی ہو جائے گا۔ جی صدا حق کا سوال ہے، کہ مغرب کی اذان کے بعد فوراً نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ جی فوراً بعد نماز پڑھنا مکروہ ہے ایسا میرے علم میں تو نہیں ہے، ہاں البتہ بلکہ مغرب کے بعد نماز میں جلدی کی وہ کی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے کہ نماز جلدی پڑھی جائے۔ جیسے بعض لوگ ہیں اس زمانے میں بھی کہ وہ بہت دیر سے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس لیے زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مغرب کو تو جلدی ہی پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر ایک آدھ منٹ کا وقفہ رکھ لیا جائے تاکہ دوسرے حضرات بھی شامل ہو جائیں، یا اذان کے بعد میں دعا پڑھنے کا موقع مل جائے، یا کوئی بندہ اگر کوئی سنت وغیرہ پڑھنا چاہتا ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں تحیۃ الوضو وغیرہ، تحیۃ المسجد وغیرہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ایک آدھ منٹ کا وقفہ رکھا جا سکتا ہے، باقی اس سے زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جتنی جلدی جتنی بھی ہو جائے تو وہ درست ہے، کراہت والی بات میرے علم میں نہیں ہے۔ جی یاسین کا مطلب کیا ہے، اور کیا یہ لفظ حروف مقطعات میں سے ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم میں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم میں سے بھی ہے؟ جی یہ حروف مقطعات میں سے بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاسین کہہ کر کے ہی پکارا ہے۔ معنی تو بھی میرے ذہن میں نہیں ہے، غالب گمان یہی ہے کہ یہ حضور کا نام بھی ہے اور یہ حروف مقطعات میں سے بھی ہے۔ معنی کیا ہے وہ مجھے ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، دیکھ لوں گا، مل گئے تو بتا دوں گا۔ جی سلمان فارسی کا سوال ہے، فجر کی نماز کی پابندی کے لیے کیا کریں؟ زیادہ تر قضا ہو جاتی ہے۔ جی رات میں نیت کر کے سوئیں،
पक्का अहद पुख्ता इरादा करके सोएं, 2-3 अलार्म लगा करके सोएं, घर में जो नमाजी है उसको कह करके सोएं कि भाई आप मुझे भी उठा दिया करें, आपका दोस्त है जो नमाज का पाबंद हो उसे कह करके सोएं कि भाई मुझे उठा दिया करें, मुझे फ़ोन कर दिया करें। और साथ में ये दुआ का भी पढ़ने का एहतिमाम करें, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ये 3-4 काम कर लेंगे इंशाअल्लाह तो नमाज फ़जर में आपके लिए उठना आसान हो जाएगा। मारूफ मोह, कब्र के साथ में पुरानी कब्र दफन कर सकते हैं क्या हज़रत जी? क्या कह रहे हैं, कब्र के साथ में पुरानी कुरान दफन कर सकते हैं क्या? जी हाँ, पुराना कुरान भी कब्र में दफन किया जा सकता है। पहले मुर्दे को अच्छे से दफना दिया जाए, मुर्दे को अच्छे से दफना दिया जाए, उसके ऊपर तख्ते वगैरह रख करके लेवल कर दिया जाए, फिर कुरान रख करके फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाए। तो इस तरीके से कब्र में जो पुराना फटा कुरान वगैरह उसको रखा जा सकता है, नहीं तो फिर अलग से गड्ढा खोद करके उसमें कुरान करीम को रख दिया जाए। तो दोनों तरह कर सकते हैं। शुएब आलम, वॉइस ऑफ इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं मुफ्ती शुएब साहब? हमारे दरसी साथी हैं, इनका भी चैनल है वॉइस ऑफ इस्लाम करके। मोहम्मद हारून तयागी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह का एहसान है। बारकल्लाहु फ़ी उम्रिक या अख़ी, आमीन वय्याकुम। अल्लाह आपकी भी इल्म में, उम्र में, मालो ज़र में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। अबू बकर, मर्द और औरत की नमाज में क्या फ़र्क है? मर्द और औरत की नमाज में कई एतबार से फ़र्क है। पहला फ़र्क तो यही है कि मर्द कानों तक हाथ उठाते हैं, औरतें सिर्फ कंधों तक हाथ उठाती हैं। दूसरा फ़र्क यह है कि मर्द नाफ के नीचे हाथ बांधते हैं और औरतें सीने के ऊपर हाथ बांधती हैं। तीसरा फ़र्क यह है कि सजदे में मर्द को हुक्म दिया गया है कि जो अपनी कोहनियाँ हैं, एल्बो जो हैं, इसको पहलुओं से अलग रखें, और औरतों को हुक्म दिया गया है कि मिला करके समेट करके रखें। इसी तरीके से सजदे में और दूसरी कायदा वगैरह में मर्द के बैठने का तरीक़ा अलग है, औरतों के बैठने का तरीक़ा अलग है। एक किताब है किताबुल मसाइल, जिल्द नंबर 1 के अंदर मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी की है। उसमें तकरीबन 23 या 24 फ़र्क लिखे हैं जो मर्द औरत की नमाज में है और जिनका सबूत हदीस से है। हदीस से है तो ऐसे 23 या 24 फ़र्क हैं। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं है, वो असल में मुगालते पर हैं, गलती पर हैं, उन्होंने सही से समझा नहीं है या तो सही से कुरान और हदीस का मुताला किया नहीं है। तो इसलिए फ़र्क है मर्द औरतों की नमाज में, आप वहाँ देख सकते हैं, मुताला कर सकते हैं। जी राहत अली, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बतूल का मतलब क्या है? ये लक़ब सिर्फ़ मरियम अलैहिस्सलाम और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए कहा गया है, क्या ये लड़की का नाम रख सकते हैं? जी, बतूल के माना शायद बेरी के दरख्त या कांटेदार दरख्त के हैं, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। माना अलग भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे यही याद पड़ रहा है। रह गई बात ये कि क्या किसी लड़की का नाम रखा जा सकता है, तो इसका जवाब ये है कि जी हाँ, कहीं कुरान जो है अहादीस वगैरह में कहीं ऐसी कोई तखसीस नहीं है कि जहाँ पर यह बात आई हो कि नाम सिर्फ इन्हीं का रखा जा सकता है, बकिया के लिए जायज़ नहीं है। तो इसलिए यह नाम अपनी बच्चियों का भी रखा जा सकता है। बल्कि अभी हमारे एक दोस्त के यहाँ बेटी हुई है, तो उनके दादा ने उनका नाम बतूल ही रखा है, फ़ातिमा बतूल, तो नाम उनका बतूल ही रखा है। तो बतूल नाम रखा जा सकता है। और भी कई लड़कियों के बारे में हमने सुना है कि उनका नाम बतूल रखा गया है, तो ये नाम रखा जा सकता है। बाकी इसके माना क्या है वो मैंने बता दिया है, सही है या गलत है वो आप एक बार चेक कर लीजिए या बाद में मुझे याद दिला दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं कंफर्म करके बता दूंगा। जी यासीन भाई का सवाल है, नापाकी की हालत में सलाम करना या सलाम का जवाब देना कैसा है? जी, नापाकी की हालत में सलाम किया भी जा सकता है और सलाम का जवाब भी दिया जा सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। गालिबन हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से आता है, कहते हैं कि मैं एक मरतबा नापाक था, मैं जा रहा था मदीने की गलियों में से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने से आती दिखाई दिए तो मैं कन्नी काट के चला गया, मैं दूसरे रास्ते से चला गया। जब कुछ वक्त के बाद मैं नहा करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में गया तो आपने पूछा भाई क्या हुआ था? मैं आ रहा था, आप फिर दिखाई नहीं दिए, कहाँ गायब हो गए थे? तो आपने फरमाया कि जी मैं नापाकी की हालत में था, चूँकि हुज़ूर से मिलेंगे तो सलाम दुआ करेंगे, तो इसलिए कि कहीं आपसे सलाम दुआ मुसाफा ना करना पड़े, और मैं नापाकी की हालत में था तो इसलिए मैं रास्ते से कट करके गुजर गया था। तो आपने फरमाया सुबहान अल्लाह इन्नल मोमिन ला युनजस, आपने फरमाया कि मोमिन कभी नापाक नहीं होता। मतलब यह है कि नापाकी जो है वो हुक्मी नापाकी है, हकीकत में तुम्हारे हाथ पर नापाकी नहीं लगी हुई थी, तो वो नापाकी का मतलब अलग है। उसका मतलब ये नहीं है कि सलाम कलाम करना भी जो है नाजायज़ हो जाए। तो इसलिए नापाकी की हालत में सलाम करना, सलाम का जवाब देना या दूसरे अज़कार वगैरह पढ़ने की इजाज़त है। जी अगला सवाल है राहत अली का, मुफ्ती साहब बात करना क्या कह रहे हैं? मुफ्ती साहब बात क्या कह रहे हैं? बात कहने के बैठ कह रहे क्या खाना जायज़ है? जी राहत भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं आपकी बात मुकम्मल तरीक़े से नहीं समझ पा रहा हूँ। बात करना, बात खाना, या क्या कहना चाह रहे हैं आप?
جی یاسین کا سوال ہے فجر کی سنت رہ جائے تو کیا نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ جی نہیں، نماز کے بعد نہیں پڑھنی چاہیے، اگر آپ کو پڑھنی ہی ہے تو پھر وہ سورج نکلنے کے بعد آپ کو پڑھنی چاہیے، چونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، تو اس لیے اگر فجر کی سنتیں کبھی رہ جائیں تو پھر آپ سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیجئے، ورنہ تو سنتوں کی قضا نہیں ہے، سنتیں چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی۔ جی تعلیم کی دنیا، السلام علیکم مولانا، استخارے کی نماز کا طریقہ بتا دیجیے۔ جی ویسے تو اس سلسلے میں ہماری ویڈیوز موجود ہے، مزید تفصیل وہاں دیکھ لیجیے گا کہ استخارے کا مسنون طریقہ، ہمارے چینل پہ یہ ویڈیوز اپلوڈ ہیں تو وہاں آپ انشاءاللہ دیکھ لیجیے گا، مزید تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ مختصراً یہ بتا دیتا ہوں، استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ جس دن آدمی استخارہ کرنے کی کوشش کرے تو اس رات میں تمام ضروریات کھانے پینے سے فارغ ہو کر کے، جب ارادہ یہ ہو کہ بس اب سونا ہی ہے مجھے اور کچھ کام نہیں ہے، تو پھر جب سونا ہی ہے تو آدمی بستر پر جانے سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لے، اگر باوضو ہے تو وضو کی ضرورت نہیں ہے تو 2 رکعت نفل پڑھ لے، اس نیت سے، قضاء حاجت کی نیت سے کہ یا اللہ میرا یہ کام ہے، اس میں خیر ہے یا نہیں، اس نیت سے میں نفل پڑھ رہا ہوں، تو یہ نیت کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لے، جیسے عام نمازوں میں نفل پڑھی جاتی ہے، کوئی خاص صورتیں، کوئی خاص دعائیں نہیں ہیں، بلکہ عام نفل نمازوں کی طرح 2 رکعت نفل پڑھ لے، اور پھر نماز سے فارغ ہو کر کے سلام پھیر کر کے دعا مانگے، اور دعا میں جو ایک دعا ہے اللہم انی استخیرک، جو وہ دعا ہے اس دعا کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ دیکھ لیجئے، اس میں دو جگہ جو لفظ آتا ہے کہ یا اللہ اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے تو وہاں پر آپ کو دل کے اندر نیت کرنا ہے کہ میں کس کام کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو دل میں وہاں نیت کریں، پھر آگے بڑھیں، پھر وہ لفظ آتا ہے دل میں نیت کریں اور پھر وہ دعا پڑھ کر کے بنا کسی سے بات چیت کرے اور بستر کو جھاڑ کر کے اچھے سے اور دہنی کروٹ پر سنت کے مطابق سو جائیں۔ اگر پہلے دن مسئلہ حل نہیں ہوا، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن، 1 ہفتے تک مسلسل کیا جائے، کم سے کم 1 ہفتے تک مسلسل کیا جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا جو مسئلہ ہے اس میں خیر کے فیصلے فرما دیں گے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کیسے پتہ چلے گا ہم کو کہ بھئی کیا ہمارا خواب آیا ہے یا اس میں خیر ہے کہ نہیں، تو بھئی استخارے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے تو خواب میں اللہ تعالیٰ کوئی اشارہ دکھائیں، کوئی اشارہ بتائیں، یا تو پھر یہ ہے کہ اگر خواب میں کچھ بھی نہیں دکھا تو انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر آپ کا دل کسی ایک بات پر مطمئن ہو جائے گا، کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، تو کسی ایک بات پر دل مطمئن ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ خیر اسی میں، اللہ نے خیر اسی میں ڈالی ہے، تو یہ استخارے کا طریقہ ہے۔ جی لرن قرآن ود پین، اچھا ان کا سوال ہے التحیات میں قصدن ریح خارج سے نماز سے باہر نکل سکتے ہیں؟ عبدالحسین مکرانہ کا سوال ہے۔ جی التحیات میں جان بوجھ کر کے اگر آپ ریح خارج کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز ٹوٹ جائے گی، چونکہ نماز کے واجبات میں سے ایک واجب، نماز کے فرائض میں سے یہ ہے کہ آدمی قصدن اپنے ارادے سے نماز سے باہر سے نکلے، اور واجبات میں سے یہ ہے کہ لفظ سلام کے ذریعے سے نماز سے نکلے۔ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ریح نکلنے کا خطرہ ہو رہا ہے تو جلدی سے سلام پھیر لے التحیات پڑھ کر کے، لیکن آپ ریح کر کے اگر نماز سے باہر نکلتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی صورت میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ کی نماز بھی گئی اور یہ نماز آپ کے ذمہ واجب الاعادہ رہے گی، تو یہ مسئلہ ہے اسی صورت میں۔ سلمان فارسی کا سوال ہے زیادہ نفع لینا کیسا ہے، جیسے 200 کی چیز 600 کا لینا؟ جی اگر مارکیٹ میں اتنا نفع لیا جاتا ہو، 200 کی چیز ہے اور لوگ 600 تک نفع لیتے ہوں تب تو جائز ہے، لیکن اگر مارکیٹ کا اصول یہ ہے کہ لوگ صرف 400 ہی نفع لیتے ہیں، 400 سے اوپر نہیں لیتے، آپ اکیلے بندے ایسے ہیں جو 600 نفع لے رہے ہیں، تو پھر یہ غبن فاحش ہو جائے گا جس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے، تو اتنا نفع لینا جائز نہیں ہے جو مارکیٹ میں نہ چلتا ہو۔ ہاں مارکیٹ میں جتنا چلتا ہے پھر وہ چاہے 600 ہو چاہے 800 ہو تو اتنا نفع آپ لے سکتے ہیں۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نماز جنازہ میں مسنون دعا کے بعد کیا ہے اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اگر امام نے کیا سلام نہیں پھیرا ہو تو؟ جی دیکھیں تیسری تکبیر کے بعد میں اگر بالغ میت ہے تو اس کے لیے یہی دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لحینا جی کیا کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، اچھا یہ ہے جی، اس دعا کو بھی پڑھا جا سکتا ہے اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، یہ دعا بھی پڑھائی جا سکتی ہے اگر امام صاحب نے سلام نہ پھیرا ہو، چونکہ اس دعا کے اندر بھی مغفرت ہی کی دعا کی جا رہی ہے، اور نماز جنازہ خود دعا ہے، تو نماز جنازہ خود دعا ہے تو اس لیے اس میں جو بھی دعائیں والی قرآنی آیتیں ہوں یا احادیث میں وارد شدہ الفاظ ہوں تو ان کو پڑھا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی اسد کمپیوٹر کا سوال ہے مد اور سا کی مقدار اسد کمپیوٹر یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں؟ اچھا آپ نے اسی لیے یہ سوال پوچھا تھا کہ تاکہ آپ کہہ دیں کہ بھئی جس کو نہ پتا ہو تو وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ لے، بہرحال اگر آپ نے اپلوڈ کیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، میرے ذہن میں تو نہیں ہے تو اس لیے میں نے معذرت کر دی کہ بھئی مجھے نہیں پتہ ہے۔
جی معروف مہو حضرت، میرے سوال کا جواب نہیں آیا، آپ کا سوال کیا ہے بھائی؟ دوبارہ آپ سوال کر لیجئے، ہو سکتا ہے نکل گیا ہو، دوبارہ سوال کر لیجئے۔ ایم ڈی صداقت کا سوال ہے، کمپنی ہم کو 50 میٹر کا کپڑا دیتا ہے اور 50 پیس ایک میٹر کی بنانے کی بات ہوتی ہے، اور میں 1 میٹر سے کم ہی میں 1 پیس تیار کر دیتا ہوں، تو یہ بچا ہوا کپڑا الگ سے بیچنا میرے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، اگر کمپنی کی طرف سے آپ کو اجازت ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو وہ تو ہمیں پیس بنا کر کے دینا ہے، آپ 1 میٹر میں دیں یا اس سے کم میں دیں، اور بقیہ جو کپڑا بچے گا آپ کی مرضی، آپ رکھیں یا بیچ دیں۔ تو اگر اس کی اجازت ہے تو پھر تو آپ کی مرضی، آپ چاہے تو بیچ بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر کمپنی یہ کہتی ہے کہ آپ کو 1 ہی میٹر میں بنا کے دینا ہے، تو پھر آپ کو 1 ہی میٹر میں وہ بنانا ہے۔ نیز اگر کمپنی کی طرف سے ایسی کوئی شرط ہے کہ بھئی بقیہ کپڑا آپ کے لیے بیچنا جائز نہیں ہوگا بلکہ کمپنی کو واپس کرنا ہو، اگر کمپنی کو معلوم پڑ جائے، کمپنی کہے کہ بھئی آپ نے یہ غلط استعمال کیا، تو پھر آپ کے لیے بیچنا اس کا جائز نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اچھے سے اس کی صورتحال معلوم کر لیجئے، کمپنی سے آپ کا کیا معاہدہ ہے، اور پھر جیسا بھی معاہدہ ہوگا ویسے ہی آپ کے لیے حکم ہو جائے گا۔ جی اگر نماز میں کوئی آیت بھول جائیں تو کیا کریں؟ بھئی اس سے اگلی آیت پڑھ لیجئے یا کہیں اور سے پڑھنا شروع کر دیجئے۔ ہاں اگر سورہ فاتحہ کی آیت بھول جاتے ہیں تب تو مسئلہ ہے کہ بھئی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، تو اس لیے کوئی اور دوسری اگر آیت بھول جاتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آگے سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایم ڈی دلشاد نوری حضرت، فجر کی نماز چھوٹ گئی تو ظہر کی نماز پڑھ کر فرض پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ خالد انصاری کا سوال ہے، میرا ڈیوٹی ٹائم صبح 6 سے 2 بجے تک ہے، لیکن میں 8 پر ڈیوٹی جاتا ہوں، کیا میری سیلری کا پیسہ حرام ہے؟ جی 2 گھنٹے جانا، ظاہر سی بات ہے آپ 2 گھنٹے لیٹ جا رہے ہیں اور آپ کو سیلری مل رہی ہے 6 بجے سے تک کی، تو جو 2 گھنٹے کا جو آپ کا یہ ٹائم ہے جو آپ لیٹ کر کے جا رہے ہیں، تو اس کا پیسہ لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ جب کمپنی نے آپ سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ 6 سے لے کر کے 2 بجے تک کی آپ کی ڈیوٹی ہے اور اسی ڈیوٹی کے وہ آپ کے ٹائم دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ لہٰذا جو 2 گھنٹے کا آپ پیسہ لے رہے ہیں، یہ ضابطے کے اعتبار سے، شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے، اس لیے یا تو آپ کمپنی سے معاہدہ کریں کہ میں 8 بجے آتا ہوں، 8 بجے سے لے کر کے 2 بجے تک کا پیسہ مجھے دیجیے یا میں لوں گا، یا تو پھر ان سے کہیے کہ میرا جو ڈیوٹی ٹائم ہے اس کو بڑھا دیجیے، یا اتنے بجے سے میں اتنے بجے تک کا یہ اپنا ڈیوٹی انجام دوں گا، تو آپ یا تو پیسہ کم کر دیجیے یا تو ڈیوٹی ٹائم آپ چینج کر دیجیے۔ جی فیضان انصاری مفتی صاحب، جی کیا کہہ رہے ہیں؟ شعیب غل کہہ رہے ہیں تجوید کے بغیر تلاوت کرنا کیسا ہے؟ جی تجوید کے بغیر تلاوت کرنا مناسب نہیں ہے، اگر الفاظ درست ہیں تو تلاوت تو ہو جائے گی، لیکن قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے، تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھیے، اس کے اندر جو مزہ ہے وہ ویسے نہیں ہے، حالانکہ جو ہمارے بڑے پرانے لوگ ہیں ان کو ہم نے بغیر تجوید کے ہی پڑھتے دیکھا ہے، لیکن وہ زمانے میں تجوید اتنی رائج، وہ زمانے میں اتنے اصول و ضابطے، تجوید کی اتنی کتابیں نہیں تھی، تو وہ لوگ سادہ لوگ تھے، سادہ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، تو اگرچہ گنجائش ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ میں پڑھا جائے، تجوید اور مخارج کے ساتھ میں پڑھا جائے اور سیکھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، جان بوجھ کر کے اس طریقے سے کرنا یہ پھر غلط ہو جائے گا۔ جی اٹس ملک کیا کہہ رہے ہیں، کیا فون پر بالغ لڑکا اور لڑکی کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے؟ جی نہیں ہو سکتا، یہ حرام ہے۔ لوگوں نے زنا کرنے کے راستے ڈھونڈے ہوئے ہیں کہ رات کی تنہائی میں لڑکا کہتا ہے جانو آئی لو یو، میں تم سے نکاح کرتا ہوں، لڑکی کہتی ہے جی ہاں مجھے قبول ہے، سمجھتے ہیں میرا نکاح ہو گیا، پھر بعد میں زنا کاری کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ حرام کاری ہے، فون پر نکاح نہیں ہوتا۔ علماء اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے، متفقہ فتویٰ ہے کہ فون کے اوپر نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح کی ایک شرط یہ ہے کہ جس مجلس میں نکاح ہو رہا ہو وہاں پر 2 مرد گواہ موجود ہوں، جو عقل مند ہو، بالغ ہو، تو 2 گواہ وہاں پر موجود ہو۔ یہاں خرابی کیا ہے؟ نمبر 1 تو مجلس ایک نہیں ہے، یہ اپنے گھر میں کہیں بیٹھا ہوا ہے، لڑکی اپنے گھر میں کہیں بیٹھی ہوئی ہے، حالانکہ جس مجلس میں نکاح ہو رہا ہے، نکاح یہاں ہو رہا ہے تو یہ مجلس ایک ہی جگہ ہونی چاہیے، تو مجلس ایک نہیں ہے، الگ الگ ہے، یہ الگ جگہ ہے وہ الگ جگہ ہے۔ دوسری برائی کیا ہے کہ گواہ نہیں ہے۔ ہاں اس کی شرط یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی فون پر اپنا وکیل بنا دے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، فون پر اپنا وکیل بنا دے کہ فلاں جگہ نکاح کی مجلس قائم کرو اور میری طرف سے آپ وکیل بن کر کے جاؤ، 2 گواہ لے کر کے آؤ، اور وہاں پر لڑکی ہو یا تو لڑکا ہو، دونوں میں سے کوئی ایک ہو، یا تو دونوں کی طرف سے وکیل ہو، لڑکا لڑکی کوئی بھی نہیں ہے تو لڑکی کی طرف سے ایک وکیل، لڑکے کی طرف سے ایک وکیل اور 2 گواہ ہوں، پھر قاضی نکاح پڑھائے، پڑھانے والا نکاح پڑھائے، ایجاب و قبول ہو تو نکاح ہوگا۔ فون پر جو نکاح کرنے کے طریقے ہیں نا رات کی تنہائیوں میں، تو یہ سوائے زنا کاری کے اور کچھ نہیں ہے، یہ زنا کاری کے چور راستے ہیں، اللہ ہم سب کی ان سے حفاظت فرمائے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی اللہ کو گواہ بنا کر کے نکاح کرنا کیسا ہے؟ اللہ سے بڑا گواہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑا بہت سارے لوگ کرتے ہیں، یہ بھی چور راستہ ہے، یاد رکھیں یہ بھی چور راستہ ہے، اللہ کو گواہ بنا کر کے، فرشتوں کو گواہ بنا کر کے نکاح کرنا یہ بھی چور راستہ ہے۔
لوگ کہتے ہیں جی اللہ سے بڑا گواہ کون ہو سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا اگر کل کو کوئی آدمی یہ کہے کہ آپ کا رشتہ حلال ہے یا حرام ہے، گواہ پیش کرو، تو کیا آپ اللہ کو لے کے آ سکتے ہو؟ اللہ سے گواہی دلوا سکتے ہو؟ نہیں نا، لوگوں کے نظر میں یہی رہے گا کہ انہوں نے زنا کیا ہے، یہ حرام کاری کر رہے ہیں۔ تو اس لیے مردوں کی قید لگائی گئی ہے قرآن کریم میں بھی اور حدیث کے اندر بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہوں کی، جو مرد ہوں، عقل مند ہوں، بالغ ہوں، ان کی قید لگائی ہے نکاح کے لیے۔ تو یہ نکاح کے ارکان میں سے، نکاح کے شرائط میں سے، جب تک کہ 2 مرد گواہ نہیں ہوں گے تب تک کہ نکاح نہیں ہوگا، چونکہ وہ کل کو گواہی دے سکتے ہیں آپ کے کہ جی ہاں انہوں نے ہمارے سامنے نکاح کیا ہے، یہ حلال رشتے میں ہیں۔ اللہ کو گواہ بنائیں گے تو اللہ نہیں آئیں گے گواہی دینے کہ ہاں بھائی اس بندے نے صحیح طریقے سے نکاح کیا، میں گواہ ہوں، فرشتے نہیں آئیں گے گواہی دینے، تو اس لیے ان کی گواہی کا کہا ہی نہیں گا۔ یہ بات صحیح ہے بالکل کہ اللہ سے بڑا گواہ کون ہو سکتا ہے، لیکن شریعت نے اس کا جو ہے ضابطہ بیان نہیں کیا ہے، بلکہ نکاح کے اندر گواہی ہونے چاہیے۔ تو اس لیے فون پر اس طریقے سے جو نکاح ہوتے ہیں اللہ کو گواہ بنا کر کے، فرشتوں پر گواہ بنا کر کے، یہ زنا کے چور راستے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ دے اور ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جی راحت علی کا سوال ہے مولانا بٹ، اچھا بٹ کہہ رہے ہیں آپ کلیجی کھانا کیسا ہے؟ جی ہاں کلیجی کھانے کی اجازت ہے، حرام نہیں ہے، حلال ہے، کھایا جا سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کلیجی کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، تو اس لیے کلیجی کھانے کی اجازت ہے۔ بہت سارے لوگ ناجائز سمجھتے ہیں، تو ناجائز ہونے کی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ خون ہے، تو بھائی یہ وہ خون نہیں ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ خون سے مراد یہاں پر جو حرام ہے وہ خون ہے جو رگوں میں دوڑتا ہے، رگوں میں جو دوڑتا ہے وہ خون مراد ہے جو حرام کہا گیا۔ یہ جو جم کر کے اس کی ایک الگ شکل بن گئی، اس کا ایک الگ نام ہو گیا، کوئی بھی کلیجی کو خون نہیں کہتا، کلیجی کو کلیجی کہتا ہے، تو یہ خون سے مراد یہ والا خون نہیں ہے، بلکہ وہ خون ہے جو بہہ جاتا ہے، جو رگوں سے نکل کر کے جب ذبح کرتے ہیں تو جو بہہ جاتا ہے وہ خون مراد ہے اور وہ حرام ہے۔ یہ کلیجی اگرچہ خون سے ہی بنتی ہے مگر اس کا نام بدل گیا ہے، اور یہ وہ خون نہیں ہے کہ جس کو حرام کہا جائے، تو اس لیے کلیجی کھانا جائز ہے۔ عبدالعزیز عرفان، اچھا جی بھائی، اور آپ سے ایک گزارش کر دوں، سوالات بہت ہو گئے ہیں اور تقریباً 8:15 ہونے والے ہیں، تو 10-15 منٹ ہی ہیں ہمارے پاس میں، تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بس اب اور زیادہ سوالات نہ کریں، کافی سوال آ گئے ہیں تو میں انہیں کا سوالات کا جواب دے دیتا ہوں۔ جی خاص خیال رکھیے گا آپ حضرات اس کا۔ جی الحمدللہ، کیا عبداللہ شیخ جی، ان کا آخری سوال ہے، بس انہیں کا جواب دوں گا میں۔ عبدالعزیز عرفانی کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گل کر لے اور اس کے بعد نماز پڑھائے تو کیسے شخص کے پیچھے نماز حرام ہے؟ جی نہیں، گل سے نماز تو حرام نہیں ہوگی، البتہ ایسی بدبودار چیز لگا کر کے یا منجن وغیرہ کر کے مسجد میں آنا منع ہے، حدیث میں منع کیا گیا کہ اس بو کو زائل کر کے پھر آنا چاہیے۔ لہسن ہو گیا، پیاز وغیرہ ہو گئی، تو ان سے چونکہ بدبو آتی ہے، کراہیت ہوتی ہے، تو اس لیے منع کیا گیا، تو اس طرح کی چیزیں استعمال کر کے نہیں آنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز حرام ہو جائے گی یا وہ نماز پڑھائے تو نماز ہی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، نماز بھی ہو جائے گی اور اس بندے کا نماز پڑھانا بھی درست ہے، البتہ بہتر نہیں ہے، ایک اعتبار سے کراہت کے درجے میں آ جائے گا۔ جی اچھا یہ تو ہو گیا ہے۔ محمد شعیب رحمانی، مفتی صاحب اگر کسی نے فجر کی سنتوں میں اتحیات پڑھ کر کسی مجبوری کی وجہ سے سلام پھیر دے تو سنت ادا ہو جائے گی؟ جی ہاں سنت ادا ہو جائے گی، اتحیات پڑھ کر کے، چونکہ قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنا یا اتنی مقدار بیٹھنا یہ واجب ہے، تو اس لیے تشہد پڑھ کر کے اگر کوئی سلام پھیر دیتا ہے تو نماز ہو جائے گی، چاہے سنت ہو، چاہے فرائض ہو، چاہے نوافل ہو۔ جی شعیب گل، تجوید کے بغیر تلاوت کرنا، اس کا سوال کا جواب ہو گیا ہے۔ یاسین بھائی کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، کیا بالوں کو کالی مہندی لگا سکتے ہیں؟ جی ایسی مہندی کہ جس سے بال کالے ہو جاتے ہوں، مہندی چاہے کیسی بھی ہو جس سے بال کالے ہو جائیں تو ایسی مہندی لگانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر بال کالے نہیں ہوتے، ریڈش ہو جاتے ہیں، براؤنش ہو جاتے ہیں، یا تو یلو کلر کے ہو جاتے ہیں یا کسی اور کلر کے ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسی مہندی لگائی جا سکتی ہے۔ جی سعید الرحمن، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ایک بھائی کا سوال ہے، اگر پیر کے نیچے حصے میں انگلی میں پیپ جم جائے اور پیر زمین پر رکھنا دشوار ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں آپ ایڑی کے اوپر نماز پڑھ لیں، ایڑی اٹھا کر کے یا جتنا حصہ پیر زمین پر رکھ سکتے ہیں تو اتنا حصہ پیر زمین پر رکھ کر کے نماز پڑھا جا سکتا ہے، یہی مسئلہ ہے چلنے کا، تو یہ مسئلہ ہے۔ کوئی اور بات رہ گئی ہے تو دوبارہ پوچھ لیجئے گا۔ جی شعیب غل کہہ رہے ہیں، میں نے بہت سے بڑے قاریوں کو دیکھا ہے، وہ کبھی کبھی حروف میں مدہ کا خیال نہیں کرتے، بہت افسوس کی بات ہے۔ بھائی ایسا نہیں ہے، قرأت کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے لہجے ہیں، تو اس لیے پہلے آپ مکمل قرأت کے لہجوں کو سیکھیے۔ 7 یا اس سے زیادہ لہجے ہیں قاریوں کے قرأت کرنے کے، آپ کو صرف ایک ہی پتہ ہے اور آپ اپنے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ وہ خیال نہیں رکھتے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ پہلے آپ قرأت کے تجوید کے اصول و ضوابط سیکھ لیجئے، کتنی طرح کی قرأتیں ہیں، قرأت عشرہ بھی ہے، قرأت سبع بھی ہے، تو پہلے آپ ان کو سیکھ لیجئے،
تو کہیں کہیں پر اجازت ہوتی ہے، کسی کسی قرأت میں اجازت ہوتی ہے، جیسے امالہ کرنا ہے یا اور دوسرے طریقے سے پڑھنا ہے، تو اس اعتبار سے کہیں کہیں گنجائش ہوتی ہے، تو وہ قراء حضرات کو ہی پتہ ہوتی ہے کہ کہاں کم کھینچنے کی اجازت ہے اور کہاں زیادہ کھینچنے کی اجازت ہے۔ تو اس لیے آپ پہلے مکمل خود معلومات حاصل کیجئے، پھر آپ کو کچھ غلط لگتا ہے تو پھر بتائیے گا انشاءاللہ۔ ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، حسن ظن رکھنا چاہیے، بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے۔ اچھا کیا کہہ رہے ہیں، اٹس ملک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت لدئی سوال، اما اذا کان احد الفتیان من بالی و فتاۃ بالی شاہدین علی الہاتف یمکن توسب۔ جی آپ نے وہی سوال عربی میں لکھنے کی کوشش کی ہے، بات وہی ہے کہ بھئی فون کے اوپر نکاح نہیں ہوتا، آسان سا مسئلہ ہے، سادے سیدھے الفاظ میں کہ نکاح کے اوپر موبائل کے اوپر نکاح نہیں ہوتا۔ میری تفصیلی ویڈیو بھی ہیں اس کے اوپر کہ کیا اللہ کو گواہ بنا کر کے نکاح ہو جاتا ہے، ایک تو یہ مسئلہ ہے، کیا موبائل فون پر نکاح ہو جاتا ہے، یہ بھی جو ہے مسئلہ ہے۔ تو آپ انشاءاللہ وہاں دیکھ لیجئے، مزید دلائل اور تفصیل آپ کو وہاں مل جائے گی۔ معراج الاسلام، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مالک حمزہ، مفتی صاحب اذان دیتے ہوئے اذان کے کیا کہہ رہے ہیں کلموں میں سے ایک کلمہ بھول جائے اس کے بارے میں بتائیے۔ جی کوئی کلمہ اگر بھول جائے تو نماز ہی کے دوران اگر یاد آ جائے تو وہیں سے جہاں سے بھولا تھا وہیں سے دوبارہ نماز اذان کہہ لی جائے۔ اگر ایسا ہو جائے کہ نماز کے درمیان میں ہی، مثال کے طور پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک بار کہا، ایک بار چھوٹ گیا تھا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر یاد آ گیا، تو چاہیے کہ واپس سے اشہد اللہ سے دوبارہ اذان کہہ لے، اور اگر اذان کہنے کے بعد میں یاد آ گیا تو اب دوبارہ پوری اذان کو دہرا لیا جائے، دوبارہ ریپیٹ کر لیا جائے۔ السلام علیکم، اور توازن بنا ہوا تھا، آپ کیسے ہیں حضرت جی؟ مجھے ایک سوال آتا کہ ایک لڑکا، ارے بھائی آپ نے 3 طریقے سے سوال پوچھ لیا، جواب اس کا ایک ہی ہے۔ دیکھیے میں سوال ترتیب وار جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیکھ رہا ہوں، تو اس لیے آپ کو ایسا نہ لگے میرے سوال کا جواب نہیں دیا گیا، میں ترتیب وار سب کے سوالات کا جواب دے رہا ہوں، اس لیے آپ تھوڑا سا دھیرج رکھیں، تھوڑا سا صبر رکھیں، انشاءاللہ سب کے سوالات کا میں جواب دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو ابھی تک آپ کے سوال کا جواب نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے دیکھا نہیں ہے، میں بھول گیا ہوں، دوں گا، پہلے دوسرے حضرات کے جو ترتیب وار جس کا جو سوال آیا ہے تو اس کا جواب دے رہا ہوں، تو اس لیے سب کے سوال کا جواب دوں گا، آپ دوبارہ سوال کو مت دہرائیے، انشاءاللہ ایک بار لکھ دینا آپ کا کافی ہے۔ جی آگے کہتے ہیں، آج کل کثیر تعداد میں دیکھا جا رہا ہے کہ لڑکیاں موٹر بائک چلاتی ہیں، یہاں تک کہ مسلم لڑکیاں برقع پہن کر بھی بائک رائڈ کرتی ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ جی لڑکیوں کو بائک نہیں چلانی چاہیے، لڑکیوں کو بائک نہیں چلانی چاہیے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی روڈ حادثہ ہو گیا، اللہ نہ کرے اگر حادثہ وغیرہ ہو جائے تو بے پردگی ہوگی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب سے آپ لڑکیوں کے ہاتھ میں بائک دے دیں گے تو پھر ان کا گھومنا پھرنا، شاپنگ پہ جانا، یہ کرنا وہ کرنا بہت زیادہ ہو جائے گا، وہ آزاد مزاج ہو جائیں گی، اور ایسی لڑکیوں کو ہم نے بہت ساری لڑکیوں کو آوارہ گردی کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ پہلے کہتے تھے کہ بھئی لڑکے کو بائک نہ دو اور لڑکی کو موبائل فون نہ دو، لیکن اب میں یہ کہتا ہوں کہ لڑکیوں کو نہ فون دو اور نہ ان کو بائک دو جب تک کہ وہ کسی کے نکاح میں نہ چلا جائیں یا وہ میچور نہ ہو جائیں یا آپ کو ان کی طرف سے یقین نہ ہو جائے کہ ہاں ہمارا بچہ ہماری بچی صحیح۔ حالانکہ دیکھا ہم نے یہ بھی ہے کہ جن ماں باپ کو پختہ یقین تھا میرا بچہ ایسا کر نہیں سکتا، میری بچی ایسی نہیں کر سکتی، تو وہ بھی گناہ اور غلط کاموں میں ملوث پائے گئے۔ تو اس لیے لڑکیوں کا بائک چلانا یہ مناسب نہیں ہے، اس کے اندر بہت سارے فتنے ہیں، علماء نے اس سے منع کیا ہے، الا یہ کہ کوئی لڑکی ایسی ہو، کوئی عورت ایسی ہو کہ اس کے علاوہ گھر میں کام کاج کرنے والا یا سامان لانے والا یا کوئی دوسری ضروریات کو پورا کرنے والا کوئی نہ ہو۔ وہ کسی شاعرہ نے کہا تھا کہ مسئلہ کون سا تھا، کون سی مجبوری تھی، مسئلہ کون سا تھا، کون سی مجبوری تھی، بھائی بیٹھے تھے، بہن گھر سے اکیلی نکلی۔ تو مستورات کا گھر سے باہر نکلنا فتنے سے خالی نہیں ہے، وہ چاہے پیدل نکلے اور چاہے وہ بائک کے اوپر نکلے، اگر بائک آپ نے ان کے ہاتھ میں تھما دی ہے تو یاد رکھیں بہت سارے فتنے وہ اپنے ساتھ لے کر کے جائے گی اور لے کر کے آئے گی۔ تو اس لیے مناسب نہیں ہے، صرف شرعی اگر ضرورت ہے، شرعی عذر ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تو اس صورت میں گنجائش ہوگی، اور ایسی صورت میں بھی بہتر یہ ہے اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو یا کسی اور کو ساتھ میں باہر لے کر کے جائے جب بھی جائے، نہیں تو راستے میں تاڑنے والے، تاک لگانے والے شیاطین بہت بیٹھے ہیں جو آج کل عزتیں لوٹ رہے ہیں، دوسروں کی عزتوں پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ آج عورتوں کی عزتیں لوٹتی ہیں، کیوں لوٹتی ہیں؟ کیونکہ وہ اکیلے تنہا کبھی بائک پہ، کبھی جو ہے گاڑی میں، کبھی رکشے میں اکیلی سفر کرتی ہیں، اکیلی۔ تو جب اکیلی ہوگی تو جس کا موقع لگتا ہے، چانس لگتا ہے، وہ اپنا کام کر گزرتا ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ عورتیں گھروں میں رہیں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، گھروں کے اندر رہو، باہر نہ نکلو، زیب و زینت اختیار نہ کرو، اس لیے منع کیا ہے تاکہ کرائم اور جرائم کم ہو جائے۔ تو عورتوں کے ہاتھوں میں بائک پکڑا دینا، موٹر سائیکلیں
پہلے کہتے تھے کہ بلٹ ایسی گاڑی ہے کہ جو صرف مردوں کی شان تھی، مرد میں بھی وہ جو ہٹے کھٹے ہوا کرتے تھے ماشاءاللہ، اب دیکھیں تو عورتیں بھی بلٹ جیسی ہیوی گاڑی چلا رہی ہیں، تو اللہ ہی جو ہے حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو بلا ضرورت گاڑی نہیں چلانی چاہیے اور نہ ہی اس کو لے کر کے باہر نکلنا چاہیے، اب وہ چاہے 2 ویلر ہو اور وہ چاہے 4 ویلر ہو، کیونکہ عورتوں کی حفاظت اسی میں ہے، نہیں تو وہ باہر نکلیں گی تو پھر بہت سارے فتنے لے کر کے آئیں گی۔ ہاں جن کے یہاں مجبوری ہے، اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، کوئی گھر خرچ باہر سے لانے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے مجبوری میں اجازت ہوگی، مجبوری کی وجہ سے اجازت ہوگی اور صرف اتنی ہی اجازت ہوگی۔ باقی اس کے علاوہ جو شوقیہ ہو رہی ہیں، گھر کے مرد بھائی بہن وہ کام کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی عورتوں کو بھیجا جا رہا ہے، تو یہ بڑی بے شرمی بے غیرتی کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے، نہیں تو پھر آگے فیوچر میں جو ہونے والا نقصان ہے اس کے لیے آپ تیار رہیے۔ اللہ تعالیٰ جو یہ درد دل کی کچھ باتیں ہیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں کسی برائی میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ احتیاط کے پیش نظر کہہ رہا ہوں، امید ہے کہ آپ لوگ بات کو سمجھیں گے۔ جی ساجد خان آفیشل کا سوال ہے، کیا غیر مسلم کو رام رام کر سکتے ہیں؟ جناب جی نہیں، رام رام نہیں کر سکتے، چونکہ رام رام ان کا مذہبی کلمات ہے، جیسے ہمارے یہاں السلام علیکم کہا جاتا ہے، تو اس لیے رام رام کہنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لرن قرآن ود پین، تسبیحات میں اور اتحیات میں کوئی نمازی سورے میں بار بار تکرار کرتا ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ تسبیحات میں جی، تسبیحات وغیرہ کو اگر بار بار لوٹا لیتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن تشہد میں تو اگر پہلا تشہد ہے، قاعدہ اولیٰ جسے کہا جاتا ہے، تو قاعدہ اولیٰ میں اگر تشہد کا تکرار کرتا ہے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، کیونکہ قاعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھ کے فوراً تیسری رکعت کے لیے اٹھنا واجب ہے۔ اگر آپ تکرار کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ اگلے رکن کے لیے دیر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آئے گا۔ ہاں اگر قاعدہ اخیرہ ہے تو قاعدہ اخیرہ میں تشہد کا اگر تکرار ہو جاتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ اب کیا ہے احمد اللہ شیخ، جی میں نے کہا تھا احمد اللہ شیخ ہے، بس میں یہیں تک کے سوالات کا جواب دوں گا، آگے سوال مت کیجیے برائے کرم، بہت وقت ہو گیا ہے، مجھے آگے عشاء کی نماز بھی پڑھانی ہے، تو اس لیے اور سوال نہ کیجیے، نہیں تو پھر آپ کو لگے گا میں نے سوال کیا اور ہم نے آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا، تو اس لیے آپ سوال مت کیجیے، بقیہ لوگوں کے جو سوالات ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے ان کا جواب دے دیا جائے گا۔ جی احمد اللہ شیخ کا سوال ہے، مفتی صاحب اگر نماز میں ایک سجدہ چھوٹ جائے یا ایک سجدہ زائد ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی اگر سجدہ چھوٹ جائے تو یاد آنے پر دوبارہ سجدہ کرے اور سجدہ سہو کرے، اور اگر زیادہ سجدہ ہو گیا ہے تو بھی آخر میں سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن اگر سجدہ چھوٹ گیا تھا اور کیا نہیں تو سجدہ سہو سے بھی نماز نہیں ہوگی، چونکہ دوسرا سجدہ بھی واجب ہے، فرض ہے، تو دونوں سجدے فرض ہیں، تو جب تک کہ فرض ادا نہیں ہوگا تو سجدہ سہو سے بھی نماز نہیں ہوگی، اور اگر سجدہ زائد ہو گیا ہے تو چونکہ ایک زائد چیز ہو گئی ہے تو اب سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی، یہ مسئلہ ہے۔ جی معراج الاسلام کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میں پنجاب لدھیانہ سے، میرا سوال ہے کیا نیشنل پینشن اسکیم کیا ہے، اٹل پینشن یوجنا میں پیسہ انویسٹ کرنا کیسا ہے، اس کا پروفٹ اور پینشن لینا کیسا ہے؟ جی مجھے اس کی سچویشن کا پتہ نہیں ہے، کیا اصول ہے، کیا ضابطے ہیں، کیا ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے، تو اس لیے آپ بعد میں، ابھی نہیں، بعد میں چونکہ وقت ہو چکا ہے تو بعد میں مجھے پرسنلی آپ پوچھ لیجیے گا انشاءاللہ اس کی تفصیلات بتا کر کے۔ جی محمد شعیب رحمانی مفتی صاحب، زید ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے اور لڑکی بھی، دونوں نکاح کرنا چاہتے ہیں، ان دونوں کا فون پر بات کرنا کیسا ہے؟ جب تک نکاح نہیں ہو جاتا تب تک کہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، جب تک کہ نکاح نہیں ہو جاتا تب تک کہ جائز نہیں ہے، تو اس لیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ شرعی طریقے سے رہیں، گناہ سے بچتے رہیں، تو جلد از جلد اپنے گھر والوں کو راضی کر کے نکاح کے اندر بندھ جائیں، نکاح کر لیں۔ جی وی لسٹ، زانی یا بدکردار لڑکی سے نکاح کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ بھئی اگر آپ کا دل گوارا کرتا ہے تو کر لیجئے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے کہیں نہ کہیں تو جوڑا بنا ہی رکھا ہے، قرآن کریم میں کہا گیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، تو اگر کسی لڑکی کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ بدکردار ہے اور اگر وہ توبہ کر چکی ہے یا توبہ کر چکا ہے تو بہتر ہے آپ نکاح کر لیجئے، شاید اللہ اس کے اوپر اجر دے، لیکن اگر دل گوارا نہیں کر رہا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، اللہ نے کوئی نہ کوئی تو جوڑا بنا رکھا ہوگا، اچھوں کے لیے اچھے ہیں، بروں کے لیے برے ہیں، تو زبردستی نہیں ہے، آپ کا دل کرے تو کر لیجئے، دل نہیں کرتا تو چھوڑ دیجئے، اللہ نے کہیں اور اس کا انتظام کر رکھا ہوگا، جوڑا کر رکھا ہوگا۔ جی مصدق کہہ رہے ہیں السلام علیکم، اگر کپڑا پھٹا ہو تو سطر کتنا ڈھکی ہو تو نماز نہیں ہوتی؟ جی اگر 1/4 حصہ سطر پیٹ سے لے کر کے گھٹنوں تک کا ہے، اس میں جو بڑے سے جیسے پیٹ ہو گیا، سرین ہو گئی، ران وغیرہ ہو گیا، تو اگر بڑے عضو کا 1/4 حصہ کھل جائے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ بٹ کلیجی کھانا کیسا ہے؟ جس کا جواب دے دیا ہے کہ جائز ہے۔ سعید الرحمن حضرت مولانا یونس صاحب پالن پوری کی ایک چھوٹی سی دعا کی بک ہے مومن کا ہتھیار، اس میں بہت ساری دعائیں ہیں لیکن کچھ
کیا کرے دعا یاد نہیں رہتی، کیا اس بک سے دیکھ کر ہم دعاؤں کو مانگ سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہاتھ میں رکھ کر کے، نماز میں تو نہیں مانگ سکتے، ہاں نماز کے باہر آپ کتاب ہاتھ میں رکھ کر کے بیچ میں دعائیں مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، مذائقہ نہیں ہے۔ جی مدثر خان کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، 5000 ہے وراثت میں، ایک بہن ایک بھائی ہے، بہن کا 1666 روپیہ اور بھائی کا 333 روپیہ، بہن کیا بنے گا؟ ابھی کے 2 حصے اور بہن کا 1 حصہ بنے گا، بہن کے 3 حصے بنتا ہے۔ دیکھیے ابھی آپ نے کیا لکھا، بہت لمبا سوال ہے، وراثت کے مسئلہ آپ بعد میں حل کر لیجیے گا تاکہ میں پوری سچویشن معلوم کر کے آپ کو اس کا مسئلہ بتا دوں، ٹھیک ہے؟ تو بعد میں معلوم کر لیجیے گا۔ عائشہ ایمن کا سوال ہے، کیا طلاق یافتہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے؟ جی ہاں، اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، بلکہ بالغ لڑکی بھی نکاح کر سکتی ہے اپنی مرضی سے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ لڑکیوں کی شادی نہ کرو جب تک کہ ان سے اجازت نہ لے لی جائے، تو اس لیے لڑکیوں سے اجازت لینی چاہیے، جہاں وہ کہیں کہ ہاں یہاں رشتہ مجھے منظور ہے وہیں کرنی چاہیے۔ زبردستی نکاح کرنا اس کی زندگی کو جہنم بنانا ہے، وہ جی تو لے گی، نکاح تو کر لے گی لیکن خوش دلی کے ساتھ نہیں، پھر ایسے رشتوں میں بعد میں بگاڑ ہوتا ہے، طلاق کی نوبتیں آتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، چونکہ دل نہیں ملتے، تو جہاں دل ملتا ہو، جہاں لڑکی کی بھی اجازت ہو وہاں کرنی چاہیے۔ تو بالغ ہو یا طلاق یافتہ ہو تو ان کو اپنی مرضی سے یا جہاں وہ پسند کریں وہاں نکاح کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ جی چلیے اجازت لیتا ہوں۔ آخری سوال ہے، محمد تبریز اشرف قاسمی، ٹرین وغیرہ پر سفر میں ہیں اور غسل کی حاجت ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر غسل کر سکتے ہوں، ٹوائلٹ میں جا کر کے کر سکتے ہوں تو کر لیجئے، نہیں تو تیمم کر کے جو ناپاکی ہے اس کو دھلنے کے بعد، جہاں ناپاکی لگی ہے کپڑے پر یا جسم پر، اس کو دھلنے کے بعد تیمم کر کے آپ نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ جی سلمان خان، مفتی صاحب کیا حال چال ہے؟ اللہ کا احسان ہے۔ پچھلے گناہوں کو یاد کرنا کیسا ہے؟ درست نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر تو معافی اور گناہ کے اوپر معافی مانگنی چاہیے، ان سے توبہ استغفار کرتے رہیں، ان کو یاد کرنے کا مطلب نہیں ہے، بلکہ گناہ کرو اور بھول جاؤ، ان الحسنات یذھبن السیئات، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے گناہوں کو یاد کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ آج کا ہمارا لائیو سوال جواب پروگرام تھا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اخیر میں آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام سے زیادہ لوگوں کو جوڑ دیجئے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے جس طریقے سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ جی انشاءاللہ باقی لوگوں کا جو سوال ہے وہ اگلے ہفتے جو رہ گیا ہو ان کے لیے معذرت چاہتا ہوں، باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دین کے مسائل یا دینی باتیں آپ تک پہنچ جائیں۔ ہفتے بھر میں جو ہم آپ کو جو مسائل وغیرہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ آپ کو سب سے پہلے پہنچ جائے، اور آپ کو جیسے نوٹیفیکیشن آتا ہے تو ایک بار سن کر کے دیکھ بھی لیجئے گا۔ انشاءاللہ فائدے سے خالی باتیں نہیں ہوتی، فائدے مند ہی باتیں ہوتی ہیں، تو اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے رشتہ داروں وغیرہ میں بھی اس چیز کو پھیلائیے تاکہ دینی مسائل ان تک پہنچنے میں معین ہو اور مددگار بنے، اور آپ بھی اس صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں کہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی بندہ دین کی بات سن لیتا ہے، اس کے مطابق عمل کر لیتا ہے، تو یہ چیز آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس صدقہ جاریہ میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی میرا کہنا، آپ کا سننا، اس کو قبول فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پھر ملیں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ، زندگی رہی، حیات باقی تو ملاقات باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔